السلام علیکم خواتین حضرات. یہ جو ہمارا پروگرام ہے صحافیوں اور کورونا کرائسس کے حوالے سے، جس میں عمران فروانی حاضر ہے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کورونا کا کرائسس جو ہے اس کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں ہے. جیسا کہ ہم پہلے ایک سیمینار میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لوگوں پہ شدید سٹریس ہے کورونا کی وجہ سے. صحافیوں میں پہلا سٹریس یہ ہے کہ ان کی نوکریاں نہ چلی جائیں، ان کی تنخواہیں نہ رک جائیں، ان کی تنخواہوں میں کٹوتی نہ ہو جائے. پھر جا کے ان کو پریشانی یہ شروع ہوتی ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ وہ بیماری لے کے گھر چلے جائیں، اور آخر میں یہ پریشانی آتی ہے کہ یار ہمیں لگ گیا کورونا تو ہم مر نہ جائیں. اس پہ سب سے کم پریشان ہے صحافی، اور اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ بیٹھے تھے. آج ہم بیٹھ کے جو اس اسٹریس کی جو اصل وجوہات ہو سکتی ہیں کچھ اس پہ بات کرنا چاہیں گے. اس وقت میرے ساتھ صحافی اور ڈاکیومنٹری میکر سبین آغا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، اور لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے آہستہ آہستہ. جو سب سے بڑا سوال اس وقت ہے وہ یہ کہ یہ جو مسئلہ اس وقت صحافیوں کی معیشت کا ہو رہا ہے، اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو کرونا سے پہلے سے چل رہا تھا، لیکن کرونا کا نام لے کر، کووڈ 19 کا نام لے کر اب یہ بہت کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں، لوگوں کی تنخواہیں روکی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جی اوور آل معیشت جو ہے وہ ایک کرائسس کا شکار ہے، اور نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں. لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ سب کو برداشت کرنا پڑے گا. تو بھائی کووڈ 19 تو 2019 کی پیداوار ہے نا. یہ صحافیوں کو تو کوئی کووڈ 18 لگا ہوا تھا جو مڈ 2018 سے چلا آ رہا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں عمران صاحب. فرسٹ آف آل آئی وانٹڈ ٹو تھینک یو. میں نے پہلے آپ سے پہلے بھی یہی کہا کہ تھینک یو فار انوائٹنگ می آن سچ این امپورٹنٹ ایشو. اس کا کوئی تعلق کووڈ کے ساتھ نہیں. اس کا تعلق جو اوور آل اس وقت گلوبل سچویشن ہے جرنلزم اور میڈیا کے حوالے سے، اور جو ریونیو جنریشن کے حوالے سے وہ ہے. میں اس میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں. میں ایک پروفیشنل فل ٹائم فری لانسر ہوں. میں ایز اے فری لانس جرنلسٹ کام کرتی ہوں، اور میں فری لانس فلم میکر کے طور پر بھی کام کرتی ہوں. میرے کام میں بالکل کمی آئی کووڈ کی وجہ سے، لیکن اس میں زیادہ کمی آئی. میں کووڈ کو رسپانسبل نہیں ٹھہراؤں گی اپنے کام میں کمی کے لیے. میرے کام میں کمی پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ آ رہی ہے، جس میں یہ 8 منتھس جو ہیں جو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ کووڈ جب آن سیٹ ہوا ان فیبرری، تو اس میں ہم نے اس کا زیادہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ دیکھا، یا اس کا جو ہمیں فال آؤٹ نظر آیا وہ زیادہ نظر آیا. اس سے بھی پہلے 1.5 سال سے آئی ہیو بین بیئرنگ دی برنٹ آف اٹ. میرے تمام جو پچز میں بھیجتی تھی فورن نیوز آؤٹ لیٹس کو، میں فورن چینلز کو، یا پرنٹ میں جو میں بھیج رہی ہوتی تھی یا ڈیجیٹل کو جو بھیج رہی ہوتی تھی، اس میں سے مجھے لوپ کے اوپر صرف ایک ہی آنسر آ رہا ہوتا تھا: سوری وی ہیو سلاشڈ آور فورن فری لانس بجٹ. ہم فری لانسرز کو اب جو ہے وہ بجٹ اپنا ہم ان کے لیے ایلوکیٹ نہیں کر رہے ہیں. سو وی آر ویری سوری. بٹ دے ور مور دین گلیڈ عمران صاحب کہ میں ان کو فری آف کاسٹ اپنا جو کام ہے وہ ان کا پلیٹ فارم یوز کر سکتی ہوں، اور میں فری آف کاسٹ ان کو دے سکتی ہوں. تو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ اپ فار دا فری لانس ورک. تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس کا کووڈ نے اس کو مینی فولڈ اضافہ ضرور کیا ہے، بٹ اس کے جو ریزنز ہیں وہ گلوبل ہیں. دنیا بھر میں اس کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ، اور جو خاص طور پر جرنلزم کے حوالے سے، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ریئل پبلک سروس جرنلزم ہے اسے کرٹیل کیا جا رہا ہے اکراس دا ورلڈ. مور اتھارٹیرین ریجیمز ہمیں جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہوئی مختلف ممالک میں نظر آ رہی ہیں، اور وہ سو کالڈ فرسٹ ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں، جہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ڈیموکریسی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ سپریس کر رہے ہیں پبلک سروس جرنلزم کو، ٹروتھ کو. مریا ریسا کا کیس آپ کے پاس، اگر آپ نے ویری ویری پاپولر کیس مریا ریسا کا، فلپینز کے اندر وہ اپنی ویب سائٹ چلاتی ہیں، اور وہ فارمر CNN کورسپونڈنٹ ہیں، اور اب وہ فلپینز میں اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم چلاتی ہے جس میں وہ ایکسپوزے کرتی ہیں. اور ان ایکسپوزیز کی وجہ سے she has been under a lot of pressure. ان کے اوپر ڈیفیمیشن کے کیسز بنائے ہیں، اسٹیٹ نے بنائے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ان کو اسٹیٹ نے اریسٹ بھی کیا تھا. کورٹ میں ان کی پیشیاں مسلسل چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اوور آل ہمیں چائنا میں یہی چیز نظر آتی ہے، ایون US کے اندر
इंग्लैंड के अंदर हमें, यूके में यही चीज नजर आती है, फ्रांस में हमें यही चीज नजर आती है. So in my personal opinion, I don't think that COVID has anything to do. It might have increased it manyfold, yes, क्योंकि इसके अंदर जो हेल्थ का थ्रेट आ गया है. एज ए फ्रीलांसर मैं अपनी बात आपको करूंगी इमरान साहब. जब हम किसी इदारे के लिए फुल टाइम काम करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सो कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, प्रोविडेंट फंड होता है, सिक्योरिटी होती है, और कुछ जो है हमें अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमें मेडिकल जो है वो ओपीडी दे दिया जाता है. बट एज ए फ्रीलांसर हमें ऐसे कोई भी जो है वो मराद नहीं होती है. तो हम डिपेंड करते हैं अपनी वही फीस जो हमें मिल रही होती है उन फीसों में. अगर आप ये, हाँ, कोविड की वजह से जो फीस है हमारी, मैं अपनी बात करूंगी, वो जो रेट्स हैं हमारे, कोविड ने उसके ऊपर बहुत इफेक्ट डाला. मैं पहले जो काम मुझे $800 का मिल रहा था, वो बिल्कुल आप समझें कि इस वक्त वो $400 या इवन $200 कह रहे हैं, समथिंग दैट विल कॉस्ट $1000. So that is a major setback that I received. ये तो मेरे ख्याल में एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अगर हम देखें कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे ये मामला पहले से चलता चला आ रहा था. दुनिया में प्रिंट की इंडस्ट्री जो है उसको डिजिटल इंडस्ट्री ने खासा बुरी तरह हिट किया है, लेकिन वो उमूमन सूरत हाल ये है कि वो प्रिंट वालों के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनके प्रिंट एडिशन को खा जाते हैं, और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रेगुलर डिजिटल इंडस्ट्री अलग से पाई जाती है. मसलन गूगल न्यूज़ जो है उसके मुकाबले में न्यूयॉर्क टाइम्स का जो वेब एडिशन है वो नहीं, गूगल उस सामने नहीं खड़ा हो पाएगा, इसलिए कि उनका तो पूरी उनकी इकोनॉमिक्स ही एक दूसरे तरीके की बनी हुई है. ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से चल रहा है. पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, मेरा ख्याल है, और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है जिस वक्त ये क्राइसिस आया, कि जिस वक्त ये तय हुआ कि जनाब ये जो इश्तिहारों का सिस्टम बना हुआ था, गलत या सही जैसा भी था, उसको हटा दिया गया, और उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरह मीडिया लॉजिक के थ्रू नहीं आप रेटिंग कर सकते. वो रेटिंग सच्ची थी या झूठी थी, उसके थ्रू एक सिस्टम बना था जिसके तहत लोगों के पास पैसा आ रहा था, वो बुरी तरह डैमेज हुआ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा जो है मसलन एफएम इंडस्ट्री से उठ के वो डिजिटल इंडस्ट्री की तरफ चला गया. ये जो पूरी शिफ्ट हुई है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो मीडिया इंडस्ट्री में सहाफ़ियों का हुआ है, इसलिए कि पता नहीं क्यों समझा जाता है कि सहाफ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्पेंसिबल कमोडिटी है. बताइए क्या कुछ सिचुएशन ऐसी रही है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा. मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आपने बात कही कि एडवर्टाइजमेंट वाला हमने बिजनेस मॉडल बनाया था जिससे लोग पैसा बना रहे थे, तो वो जो पैसा बना रहे थे इमरान साहब, वो मेरे आप जैसे मजदूरों को नहीं मिल रहा था, वो पैसा सेठ बना रहा था और वो सेठ की ही जेब में जा रहा था. और अनफॉर्चुनेटली वो पैसा सेठ अब भी बना रहा है, और मैं इस बात से बिल्कुल वो इत्तेफाक नहीं करती हूँ. आपकी बात नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि जब सेठ ये कहता है कि कोविड की वजह से उसको या बिजनेस मॉडल तब्दील होने की वजह से उसके पास जो है वो पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि मेरे आप जैसे जिनके लिए आपने डिस्पेंसिबल का वर्ड इस्तेमाल किया है, हम डिस्पेंसिबल हैं, जो हम फुट सोल्जर्स हैं, जो फील्ड में जाकर उनको कंटेंट दे रहे हैं, उन्होंने डिस्पेंसिबल बना दिए. मगर जो दफ्तरों में बैठे हुए उनके सफेद हाथी हैं, जो जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, जो एडिटर फलां, एडिटर ढिमका है, एडिटर शिमका बैठा हुआ है टेबल के ऊपर एसी के अंदर, वो कोई 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होती है, और वो डिस्पेंसिबल नहीं है, लेकिन मैं और आप हम जैसे मजदूर डिस्पेंसिबल हैं. तो ये इसका ये जो कारोबारी जहन है, सेठ मीडिया या जिसको हम कहते हैं सेठ ऐसी जहनियत के जो लोग हैं, तो उनका जो कब्जा हो गया था, ये उसकी वजह से हमें डिटीरियोरेशन नजर आई है. और जो ये आपने डिजिटल की बात कही कि डिजिटल ने जो है उन प्रिंट को खा लिया, देखिए एवोल्यूशन दुनिया के हर शोबे, हर तबके के अंदर एवोल्यूशन आती है. प्रिंट पहले जो है वो सिर्फ एक चैनल चलता था पाकिस्तान के अंदर, फिर एक एक्सप्लोजन हुई चैनल्स की, मीडिया एक्सप्लोजन, हमें बूम नजर आया, तो वो चैनल अब हमें कहीं दिखाई नहीं देता है इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट. वैसे तो वो अपनी जगह पे मौजूद है,
لیکن ان ٹرمز آف کانٹینٹ وہ ہمیں کہیں بھی نہیں دکھائی دیتا. جب ہمارے پاس آپشن نہیں تھا تو ہم اسی کو دیکھتے تھے. تو یہ ایولیوشن ہے. اسی طرح جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس نے پرنٹ میڈیا کو جو ہے وہ ریپلیس کر دیا. پرنٹ میڈیا کو الیکٹرانک نے ریپلیس کیا. الیکٹرانک کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نیوز چینل ٹی وی چینل سے اس کو اب وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ریپلیس کر رہے ہیں. تو یہ ایولیوشن کا ایک پارٹ ہے, ایک پروسیس ہے جس کو اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر وہی سچویشن ہوگی جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے. ہم اس وقت کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں. جو کام جس کو کرنا چاہیے, جہاں ہمیں فنڈ لگانا چاہیے, جہاں ہمیں ریونیو لگانا چاہیے, ہم وہاں اس کو ہم ڈسپینسیبل کہہ کے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کانٹینٹ تو چاہیے نہیں, ہمیں تو صرف ریٹنگ چاہیے, اور وہ ریٹنگ بھی فلاڈ سسٹم ہے, وہ فلاڈ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایولیوشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس حساب سے ٹرین کرنا چاہیے مین پاور کو جس کو ہم ڈسپینسیبل کہہ کے ہٹا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ ہمارے یہاں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے صحافیوں کے رہنما ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کو جوڑیں ایسے موقع پر اور آگے بڑھ کر کوئی ایسا سٹینڈ لیں جن پہ ان کے ساتھ سارے صحافی کھڑے ہوں اور وہ لڑ تو سکے نا. یہ لڑائی ہے, اس لڑائی میں بیچارے صحافی اکیلے اکیلے تو نہیں لڑ سکتے, اور یہاں تو سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی لڑائی خود لڑیں. ارے کون سے صحافی رہنما عمران صاحب, آئی ایم سوری اف یو الاؤ می, میں تو مجھے 19 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے, اور جو ہے آپ کے تو بال ختم ہو گئے, میرے بال سفید ہو گئے جن کو میں نے رنگ سے جو ہے نا ڈائی کر لیا ہے. میں ابھی تو میں نے یہ دیکھے میرے بال سفید ہو گئے ہیں سارے, ہمیں صحافت کرتے ہوئے اس کی خاک چھانتے ہوئے. کون سے صحافی رہنما آپ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ صحافی رہنما جو اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہوتے ہیں, جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں, جن کے اوپر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ کنٹرول ہے, وہ ان کی لیننگ ہے, وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. رہنماؤں کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو اپنے مفادات کے رہنما ہیں, وہ صحافیوں کے رہنما نہیں ہیں. جہاں مفادات ان کے آ جاتے ہیں تو ہمیں وہ بڑے بڑے بینرز اور پلے کارڈز جو ہے وہ لے کر کھڑے ہوئے مختلف چینلوں کے باہر نظر آ جاتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے ہمیں بھی کہ ان کی جو ہے وہ اپنی وہ سیاست کو وہاں چمکانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی دکان چمکانے کی. تو یہ جو ڈس یونٹی ہے ہماری, یہ جو مفادات ہمارے اندر بھی جو موجود ہے, اس کی وجہ. آپ مجھے کسی ایک صحافی پلیٹ فارم کا نام دیجئے جو ایک ہو, جو یونائٹڈ ہو, جس میں فیکشنز نہیں بنے ہوئے ہوں. مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جن صحافی اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں, رہنما اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں, یو جیز کی ہم بات کر رہے ہیں, مجھے تو ابھی تک نام تک جو ہے ان کے سمجھ میں نہیں آتے کہ کون سی یو جے کا صدر کون سا ہے, کون سی یو جے کا سیکرٹری کون سا ہے, کون سی یو جے کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ. I get so confused myself. تو جب ہماری یو جیز ہی یونائٹڈ نہیں ہے, جب مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے کس سیکرٹری, کس پریزیڈنٹ, کس کے پاس جانا ہے. اگر ایک کے پاس جاؤں گی تو جماعتی کہلاؤں گی, دوسرے کے پاس جاؤں گی تو ایم کیو ایم کہلاؤں گی, تیسرے کے پاس جاؤں گی تو سندھی کہلاؤں گی, پی 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 کہلاؤں گی. تو بھائی وی آر جرنلسٹ, وی نیڈ ٹو بی جرنلسٹ. ہمیں جرنلسٹ کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے لیکن یہ جھگڑا جو ہے پرسن نہیں بننا ہے. تو یہ جو ڈس یونٹی ہے ہماری, اس کے لیے ہمیں صحافی بننا, سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے عمران صاحب صحافی بننے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم ایک چیز مفاد کبھی کے میں لیے آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے, سوری, لیکن ایک چیز سے اہم یہ ہے کہ میرا خیال میں یہ جو ڈویژنز ہیں یہ ہمارے یہاں یہ تو بہت پرانی روٹڈ ہیں. جب ہم نے اس بات پہ تو ہم اپنی زندگیاں دینے کو تیار تھے کہ ہم کلب اپنا ایک رکھیں گے, پریس کلب دوسرے شہر میں نہیں بننا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ بھائی نمازیوں کا اور شرابیوں کے الگ الگ کلب ہونے چاہیے, لوگ اپنے اپنے طرز زندگی کے مطابق بیٹھیں, دوستیاں بنائیں. کلب تو دوست بنانے کی بات ہے, لیکن یونین لڑائی کی بات ہے. آپ کی لڑائی ایک ہے, آپ کی جدوجہد ایک ہے, آپ یونین کے بٹوارے پہ خوش نہ ہو. آپ کیا چلو بھائی وہ جماعتیوں نے الگ بنا لی اور ہم یہ لیفٹ والے الگ ہو جائیں, اس طرح یہ نہیں ہو سکتا. صحافی کو صحافی ہونا پڑے گا پہلے, اور نتیجے میں اگر آپ صحافی ہیں تو آپ اس پروفیشن میں کھڑو کے لڑیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 10-15 سال پہلے ایک اور وبا آئی تھی جب 80 لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ چینل سے فارغ کیے جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک چینل جس میں ڈائریکٹر نیوز تھا جس زمانے میں, اور ڈائریکٹر نیوز, ڈائریکٹر کرنٹ افیئر, بہت ساری چیزیں میرے سر پر ڈالی گئی تھیں, وہاں سے 80 لوگ ایک دن میں فارغ کیے گئے تھے.
اور جب وہ فارغ کیے گئے تو اس وقت جو ہے وہ جب ہم نے آ کے ان میں سے بہت سے لوگوں نے آ کے کیو جے سے کہا کہ آپ ہمارے لیے لڑیے، تو کیو جے نے کہا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہمارے ممبر نہیں ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، یہ آپ لوگوں کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ ایز سچ ان کو بہت زیادہ ایشو نہیں لگی. لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے سن ٹی وی کے فوراً بعد جو ہے ڈان سے، دا نیوز سے، آر وائی سے، تقریباً ہر جگہ سے لمبی لمبی جو ہے وہ فہرستیں نکلی، لوگوں کو لے آف کیا گیا. وہ جو ایشو تھا وہ اگر پہلے دیکھ لیا جاتا، پہلے ہی اس پہ شور مچا لیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا. ہم کو جوائن کر رہے ہیں رشاد محمود صاحب، اور رشاد آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ اس وقت ایک سینئر صحافی ہونے کے علاوہ ایک اور اہم ذمہ داری جو آپ کے پاس ہے وہ یہ کہ آپ ڈان اخبار کی یونین کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا بتائیے، کیا اس لیے کہ سبین فری لانسر ہے اور میں تو اب صحافت سے باہر بیٹھا ہوں، میں نے تو اب بہت خوشی سے کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے میں وہ کام نہیں کر رہا جس کو پاکستانی مانتے ہی نہیں کہ کوئی کام ہے. ہمارے یہاں تو لوگ صحافی کو بیچارے کو کچھ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے اور کیوں ہے، لیکن آپ بہرحال وہاں سیکنڈ تھین میں اندر بیٹھے ہیں، اخباروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. ذرا بتائیے کیا صورتحال ہے اخبارات کی؟ اچھا عمران، اس میں میں یہ کہوں گا کہ ڈان آج سے نہیں لیکن تقریباً 70 سال سے بھی اس بات کو لوگوں نے مانا ہے کہ ہمیشہ ایک بیسٹ امپلائر رہا ہے پرنٹ میڈیا میں، اور ایک بہت اچھی ریپوٹیشن رہی ہے ایز امپلائر ڈان کی. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، بلکہ آپ تھوڑا قریب آ گئے ہیں کیمرے کے، آپ ذرا پیچھے ہو جائیں. آپ بہت قریب. ہاں تو ڈان بہت اچھا امپلائر رہا ہے. وہاں پہ ڈان میں جو بھی چیزوں کے ایگریمنٹس یونین سے اوور دا ایئرز پچھلے 45-50 سال میں یونین سے ڈان کی مینجمنٹ نے کیے، ان کو آنر کیا اور بہت حد تک آنر کیا، کئی سال آنر کیا، اور اس میں کوئی ایسی ہینکی پینکی انہوں نے نہیں کی. ایک کلین اس میں ڈیلنگ ہوتی تھی اور ایک اچھا ماحول اس لیے ڈان کے اخبار میں بھی، ادارے میں بھی رہا. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اوور دا ایئرز، اور خاص طور پہ اگر میں ایک ٹائم پیریڈ کہوں تو پچھلے 15 سے 20 سال میں یقیناً مینجمنٹ میں کچھ ایسے لوگ ضرور آ گئے ہیں کہ جو تھوڑا سا اونرز کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کو کٹنگ کارنرز کے پیسے بچانے کے طریقے بتاتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کل کی صحافی برادری میں اتنی یونٹی نہیں ہے کہ وہ اگر آپ ان کو کوئی مراعات سے محروم بھی کریں گے تو وہ کورٹ نہیں جائیں گے، اتنی ہمت ان میں نہیں ہے. جو لائرز بھی یونین کو سرو کیا کرتے تھے، ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے، تو اس میں وہ لائرز بھی اب نہیں رہے اس طرح سے. اور ہمیں واقعی آج کل بھی بہت زیادہ مشکل اس میں ہو رہی ہے کہ کوئی ہم اچھا لائر اپنے لیے ڈھونڈیں. 1-1.5 سال کوئی رہتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کی بیکنگ بھی کم ہو گئی ہے، اور کچھ مینجمنٹ میں بھی اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں جو اب اس طرح سے امپلائیز کو ان کے رائٹس نہیں دینا چاہتے جس طرح سے نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ میں لکھے ہوئے ہیں یا اور جگہ لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بالکل بدقسمتی کی بات ہے یقیناً. اچھا، کون سے لائرز تھے جو اب اس طرح اویلیبل نہیں ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے پی ایف یو جے کے لیے، اور ابھی بھی خورشید تنویر صاحب جو ہیں وہ مجھے اس دن بتا رہے تھے انہیں ہمیں جوائن کرنا تھا، فار سم ریزن وہ نہیں آ پائے ابھی تک. ان کو میں چاہوں گا جوائن کریں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں، عظمیٰ الکریم نے ہمیں جوائن کیا. عظمیٰ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. عظمیٰ اس وقت جو ہے وہ اس ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، استنبول میں بیٹھی ہوئی ہیں. بڑا اچھا موسم ہے وہاں کا بتا رہی تھیں، اور ہم استنبول کی جو ہے شکلیں جو ہیں یہاں پہ جو مختلف دوسرے پروگرام، نان نیوز پروگرام جو وہاں سے آتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. تو آپ تو بڑی اچھی جگہ بیٹھی ہیں. لیکن بات ہو رہی تھی کہ وہ وکیل جو کسی زمانے میں یونینز کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے، جو مجھے بتایا گیا کہ رشید رضوی صاحب جو ایک زمانے میں ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، وہ پی ایف یو جے کے بہت کیسز لڑتے رہے. شعیب اشرف صاحب جو ہے انہوں نے کے یو جے کے بہت سارے کیسز لڑے. اب کیا صورتحال ہے؟ رشاد آپ بتا رہے تھے کہ اب کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ ان کو ہماری طرف سے، صحافیوں کی طرف سے رسپانس صحیح نہیں مل رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا؟ جی ہاں، دونوں ہی فیکٹرز ہیں عمران اس میں. ایک تو بات یہ ہے کہ یونینز جو ہیں اس میں
میرے خیال ہے ان سبین آغا نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ زیادہ تر یونینز میں جو اب آفس بیئررز ہیں وہ زیادہ تر ورکرز ہیں. جو لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ یونینز میں آگے نہیں آ رہے, بالکل آگے نہیں آ رہے, اور ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور میں ایک لفظ بڑا سخت استعمال کروں گا کہ ان کے شاید ان کے مفادات اب کچھ اور ہو گئے ہیں, تو صحافی اب اس طرح کی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ بینیفٹس مل جائیں, ان کی بہتر زندگی ہو جائے, اور ورکرز کا کیا ہے, وہ تو پہلے بھی پستے ہی رہے تھے. تو یہ چیز زیادہ اس میں ہے, اور میں اس افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ وہ ورکرز وغیرہ زیادہ تر جو یونینز میں آئے ہیں وہ اتنے پیسے اکٹھا نہیں کر پاتے. ان کی پرائیورٹی یہ نہیں ہوتی کہ وکیل کو اگر وہ کوئی مقدمہ کریں تو وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک صحیح وکیل کو اس کی صحیح رقوم ادا کریں, اس کی صحیح ایمولومنٹس ادا کریں, تاکہ وہ کنسسٹنٹلی ان کے ساتھ کھڑا رہے. تو اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وکلاء بھی کم ہو گئے. ان کی جسے کہتے ہیں آئیڈیالوجیز جو ہوتی تھیں پہلے, جس سے وہ آگے آتے تھے, اور ان کا ہوتا تھا کہ بھائی رائٹس ملنے چاہیے سب کو, تو وہ پرائیورٹیز ان کی چینج ہو گئی. ان لائرز کی بھی سیکنڈ جنریشن آف لائرز جو آ گئے, جو پہلے لائرز تھے, بہت ہی مشہور جو لائر تھے جو ورکرز کو کرتے تھے, ان کا بالکل نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے, بہترین آدمی تھے جنہوں نے بالکل سیلف لیسلی سرو کیا, اور میرے خیال ڈیکیڈ سرو کیا, ان کا نام ابھی مجھے یاد آ جائے گا. دوسرے ہمارے جو لائر تھے فیض گھانگرو صاحب, سن سے ان کا تعلق ہے, یعنی خود اتنے ایکٹیوسٹ رہے کہ ضیاء الحق نے ان کے لیے چھاپے پڑوائے, اور انہوں نے وہ بالکل انڈر گراؤنڈ ہونے پہ مجبور ہوئے, لیکن وہ آدمی تھے جنہوں نے جیل بھی سہی, اور تو وہ ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں, اور وہ ہم سے آگے ہر لڑائی میں, ہر مقدمے میں, جتنے ہم نے 14 کیسز ڈان کی مینجمنٹ سے لڑے, ہر مقدمے میں ہم سے آگے وہ کھڑے ہوتے تھے 2 قدم. تو ایسا آدمی نہیں ہے. ان کی صحت ایک افسوس ہوتا ہے کہ وہ صحت ان کی بہت ڈیٹیریٹ کر گئی پچھلے خاص طور پہ 6 سال میں, تو وہ اپنی صحت سے مجبور ہیں, اور ان کو اور بھی مسائل درپیش تھے, تو وہ اس لیے بیچارے ایکسکیوز انہوں نے کیا کہ میں نہیں اس طرح سے صحت کی وجہ سے آ سکتا. لیکن وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ لائر تھے, اور یقیناً ان کو ہم بڑا مس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے 2-3 لائرز کو ہائر کیا, لیکن ہمیں لگا کہ ان کا ڈیڈیکیشن اس طرح سے نہیں ہے, یا کسی طرح سے وہ کہیں کوئی خفیہ میٹنگ اے پی این ایس کے لوگوں سے بھی کبھی کرتے پائے گئے, جس کی وجہ سے ہم نے فوراً ان کو پھر وہاں سے ہٹایا. تو یہ بالکل یہ چیزیں اس میں دونوں طرف سے ہیں, اور بالکل جرنلسٹ کی اور کچھ ورکرز کی بھی یہ پرائیورٹی تو ہے کہ ایک دم سے وہ کیس فائل کر لیں, اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی آرم ٹویسٹنگ کا پہلو نکلتا ہے. لیکن پھر وہ جب کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر لائر کہاں جاتا ہے, لائر بالکل جسے کہتے ہیں ان کی طرف سے بھاڑ میں جاتا ہے, اور وہ آرم ٹویسٹنگ کر کے مینجمنٹ کی کچھ اپنے بینیفٹس لے لیتے ہیں اور کمپرومائز کر لیتے ہیں, اور پھر لائر جو ہے وہ بالکل ہائی اینڈ ڈرائی وہ کھڑا رہ جاتا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک چیزیں ہیں. ہاں بالکل. اچھا, الیکٹرانک میڈیا میں جو صورتحال ہے میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ بری ہے. عظما زیادہ قریب سے دیکھ رہی ہیں اس صورتحال کو, کہ ٹی وی چینلز پہ خاص طور پہ, اور میں ریڈیو اسٹیشنز پہ بعد میں آؤں گا, ٹی وی چینلز پہ جو سچویشن اس وقت آپ کو نظر آتی ہے, لوگوں کی نوکریوں کی, لوگوں کی تنخواہوں کی, سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پوری سچویشن کے جواب میں لوگوں کے فائٹ بیک کی, مجھے فائٹ بیک اس طرح یونائٹڈ نظر نہیں آتی. مجھے وہ کلیکٹیو انٹرسٹ لوگوں کا ان کو نظر آتا ہوا نہیں نظر آتا, کہ وہ دیکھ رہے, وہ نہیں دیکھ رہے. جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ سمجھتا ہے اس کا ہو رہا ہے, وہ مل کر لڑنے کو شاید تیار نہیں ہے. کیا سچویشن ہے عظما, آپ بتائیے. Thank you so much, Imran, and it's so good to see all of you from so far. Yes, استنبول کا موسم بہت اچھا ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے جو کراچی کے حالات ہم نے دیکھے, you're not that far from us, honestly. Yes, my heart beats with my people. جہاں تک آپ نے عمران اس کی بات کی نا, صحافتی اس کی کہ کیا سچویشن ہے, وہاں پہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے, اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحافت ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. آپ یہ پروفیشن اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں اس کے کمپلیٹ پیکج کے ساتھ, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے لیے شاید ہمیں زندگی بھر لڑنا ہی پڑے. اب ہوا کیا ہے کہ سب کو روزی روٹی کے چکر میں پھنسا دیا گیا ہے. دیکھیں, آپ کے سر پہ مسلسل ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ کب ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے. تو اس وقت لوگ صحافت یا کام نہیں کر رہے, اس وقت لوگ نوکری کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا فرق ہے. جب آپ نوکری کرنے پر آ جاتے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہوتے, مطلب صحافت ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک محنت ہے, ایک ہمارے لیے تو کہتے ہیں نا ایک پیشن ہے. اب آپ کا پیشن ختم, کیونکہ آپ نے
पैसे कमाने हैं अपने घर वालों के सर्वाइवल के लिए. सबको सैलरी कट्स, मुसलसल एक तलवार पिछले 8 साल से आप देखें एक ये दौर चला हुआ है कि कब किस इदारे में लोगों को निकाल दिया जाएगा. तो ये एक तलवार आई थिंक डेलिबरेटली आपके ऊपर लटकाई गई है कि अब आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो अपनी नौकरी बचाने के ऊपर है. तो फिर कहाँ की आइडियोलॉजी और कहाँ के यूनाइटेडनेस कि आप यूनाइट होंगे और आप एहतजाज करेंगे लोगों के लिए? आप तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हैं ना, कि आपने अपने घर वालों का सर्वाइवल भी, तनख्वाहें इतनी देर देर से आ रही हैं, तो आपको तो डेलिबरेटली इस चीज में फंसाया गया है. दूसरा, हमारे ऊपर यानी कि तमाम तर सहाफती इदारों के ऊपर इस वक्त जो आप समझ ले एक तरह की क्योंकि इस वक्त तो डिक्टेटरशिप ही चल रही है ना, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप चल रही है, आपके ऊपर मुसलसल बैन है, आप कोई चीज अपनी मर्जी की नहीं चला सकते, आप कोई सहाफत नहीं कर सकते, आप डिक्टेशन लेंगे और वो ही करेंगे. क्योंकि इसीलिए ये पूरा एक प्रोसेस बनाया गया कि सहाफियों को एक तरफ उनकी रोजी रोटी के चक्कर में लगा दो, इदारों में जो हेड्स लाए गए वो उनमें से बहुत कम लोग सहाफी हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो मैनेजमेंट करते हुए आए हैं. फिर आपने सहाफती इदारों के जो हेड्स हैं उनको इस तरह से दबाया, आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसने दबाया, कि अब हर चीज जो है वो लाइन अप हो गई है एक तरफ, जो कहा जाएगा वो किया जाएगा. तो ये एक पूरा का पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया है. अब इस पूरी सूरत हाल में अब ये बताएं इमरान कि कहाँ की सहाफत मुमकिन है, कहाँ की जिद्दोजहद मुमकिन है? मेरी तनख्वाह आ जाए, मेरे बच्चों की फीस चली जाए, मेरे माँ बाप की दवाई चली जाए, मेरे घर का किराया चला जाए, मेरा खाना पीना हो जाए, तो ही बहुत है, गनीमत है. इसमें आप कहाँ सहाफत करेंगे? लेकिन इसमें सहाफत ना करें, मगर इसमें इस बात को समझें कि अगर आप ये समझेंगे कि भाई आपका मसला है, वो मसला हल हो जाए, तो कभी भी हल नहीं होगा. जब तक मैंने आप वही इसीलिए मैंने आपके कहा साथ कि क्या 5-7 होना लोग जमा नहीं चाहिए, होंगे जी, वो क्या 5-7 होना लोग जमा चाहिए वो होने के अलग लिए बात है. जी जी, तो उसके लिए जरूरी है ना कि हमें समझ में आए कि भाई हम जाके लोगों के साथ जुड़ेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे. वन वे तो नहीं हो सकता ट्रैफिक. बिल्कुल नहीं हो सबीन, आप सकता. क्या मैं इसीलिए कहती तो हैं? कह रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि क्या हाँ होना चाहिए वो अलग बहस है, लेकिन हो ये हाँ रहा है. हाँ, तो सबीन, आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज इस तरह हो पाएगी, लोगों को समझ में आएगा? आप लोगों के साथ आप जब डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं, मैंने भी बनाई है डॉक्यूमेंट्री, अब भी बनाता हूँ, हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं वो हम एक लेवल के होते हैं, हम जर्नलिस्टिक लेवल के होते हैं, हमारे साथ इक्का दुक्का कोई उस लेवल का होता है, बाकी सारे वर्कर्स लेवल के काम कर रहे होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं और भी जूनियर स्टाफ होता है. उनकी अप्रोच क्या होती है? क्या उनको लगता है कि मिलकर लड़ने में कोई फायदा है, या सब अपनी अपनी देख रहे होते हैं? इमरान साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा इस नज़र से देखती हूँ कि हम सहाफ़ी हैं, तो हम इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को हमेशा हमें देखना चाहिए. हिस्ट्री हमारा जो है वो टीचर होता है. तो ये जो हम बात करते हैं ना कि जर्नलिस्ट जो है वो रोजी रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है, या वो नौकरी कर रहा है, या नौकर बन गया है, तो हमारे सामने जो हमारे उस्ताद सहाफ़ी थे, जब सहाफत शुरू हुई थी पाकिस्तान या दुनिया भर में कहीं भी, या जो हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो वो सहाफ़ी जो था वो नज़रिए के ऊपर अमल करता था, वो नज़रियाती होता था और होती थी. उसकी तनख्वाह आज के सहाफ़ी की तनख्वाह से कई गुना कम होती थी. वो सहाफत आपने अगर करनी है तो आप नौकरी नहीं करेंगे, वो पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, वो एक पैशन होता है. तो जो हमारे से पहले सहाफी थे, वो कोई भी, उनके ना बंगले थे, ना गाड़ियां थी, ना कुछ. उनको तो ज़ियाउल हक, जो मेरा ख्याल है हमारी तारीख का सबसे बदतरीन फौजी आमिर जिसको कह सकते हैं मौजूदा तारीख का, जनरल ज़ियाउल हक, उन्हें तो कोई गाड़ी, कोठी, रोजी रोटी, पेट काटना, उन्हें तो जनरल ज़ियाउल हक के कोड़े मिले थे, उन्हें तो जनरल ज़ियाउल हक ने जेलों में डाला था. और लेकिन उनकी कन्विक्शन ऐसी थी कि कोई वर्दी वाला जुर्रत नहीं करता था किसी प्रेस क्लब के अंदर घुसने की. हमेशा कोशिश रही, हमेशा जाने की कोशिश करते थे, जाते भी थे, सब कुछ होता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के सहाफी जिनके पेट आधे होते थे, तनख्वाहें, उनकी जेबें खाली होती थी, लेकिन वो नजरियाती होते थे और वो पैशन से भरे हुए पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म कर रहे होते थे.
اور وہ 70 80 90 کی دہائی کی صحافت اگر آپ نے ہم تو 80 90 میں تو ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے کی آپ کو صحافت اور اس زمانے کی صحافت میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا, انہیں مار دیا جاتا تھا, لیکن وہ پھر بھی اپنی کنوکشن کے ساتھ کام کرتے تھے اور ہم نے ان سے سیکھا ہے, وہ ہمارے استاد ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ٹیکنیشینز کی, دیکھیں ہماری فیلڈ کے اندر ہوا کیا ہے کہ ہماری فیلڈ کے اندر بہت زیادہ پیراشوٹزم, میں ایک نیا لفظ نکال دیتی ہوں, پیراشوٹزم آ گیا ہے. یعنی ہماری فیلڈ کے اندر آپ نے ایسے لوگوں کو ڈال دیا ہے جس کا کام صحافت نہیں ہے, پبلک ریلیشننگ ہے, ماؤتھ پیس کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. جیسے رشاد صاحب ان کو ورکر کہہ رہے ہیں, میں ان کے لیے اردو میں لفظ استعمال کروں گی, وہ کارکن ہیں. بعض جو ہیں بڑی تعداد میں جو ہے وہ کارکن ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے, مائنڈ سیٹ کے حساب سے وہ کارکن ہیں ان کے. تو جب ہم نے ایک ایسی ہم نے جب اس شعبے کو پلوٹ کر دیا, ہم نے اس کو آلودہ کر دیا ایسے لوگوں سے جنہوں نے صحافت کو بغاوت کے طور پر پیش کیا, جنہوں نے خوشامد کو صحافت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں باغی میں اگر سچ بات بولوں گی تو مجھے کہیں گے جی یہ بغاوت کر رہی ہے ریاست کے خلاف. اگر میں جو ہے وہ کوئی میرا کام ایز اے جرنلسٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے غلط کام جہاں ہو رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے, ارباب اقتدار اسے دیکھ سکیں. تو میں کیا کہلاؤں گی, لیبلز اب لگنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ اینٹی ریاست مخالف اور باغی کے. تو اتنے سرٹیفکیٹ ہمیں ملنا شروع, یہاں پتہ نہیں فیکٹری ہے جو کھلی ہوئی ہے اور سب کو ہم کو جو ہے وہ آپ کو مجھے سب کو مل رہے ہوتے ہیں. جن ٹیکنیشینز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے جو کام نچلے درجے پہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہوتے ہی, دیکھیے وہ نظریاتی نہیں ہوتے ہیں, وہ جاب کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. اور ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی. جب ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں صحافت میں, فلم میکنگ کے لیے انہیں ہم تیار نہیں کرتے ہیں, ہم مارکیٹ سے الگ کوئی اپنی جیسے وہ زمانہ تھا جس میں ایک صحافی کو لاکھ روپے جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے تھے. یہ 2000 سے 2010 کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں, جب چینلز چلنا شروع ہوئے. تو ہم مائنڈ سیٹ جو ہے نا, یہ مارکیٹ فورسز جو بزنس سیٹ ہے اس نے یہ بنائی, تو جب اس کا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنا کہ لاکھوں میں تھوڑا سا ڈسیگری کروں گا. ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے, ایک ان میں کراچی میں بیٹھی ہوئی اور ہمارے ایک دوست نیو یارک میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے 90s میں ایک کام شروع کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی صحافیوں کو اگر $1000 دے دیے جائیں تو اس زمانے میں جو ہے وہ $60 کا ڈالر تھا. انہوں نے کہا یار $60,000, اچھا عام صحافی کی تنخواہ جو ہے بہت کھینچ تان کی ہوتی تھی, 20,000 25,000. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ایڈیٹر تھے ایک بڑے انگریزی اخبار کی, ان کی تنخواہ جو ہے وہ $22,000 ہوتی تھی اس زمانے میں. تو اچانک انہوں نے 60,000 روپے تنخواہیں بانٹنی شروع کر دی, اور 60,000 کیا, $1,000 ہے. آپ جیسے جیسے بڑھے گا ڈالر, جیسے جیسے غربت اس ملک میں بڑھے گی تو وہ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی. یہ کرنے والے ہمارے یہاں کے جرنلسٹ تھے, جن میں سے ایک صاحب نیو یارک میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے فنڈ ریز کر رہے تھے, اور ایک خاتون یہاں بیٹھی تھیں اور یہاں سے اس پوری ایجنسی کو, نیوز ایجنسی کو وہ چلا رہی تھی, میڈیا ایجنسی کو. یہ برائی تو خود ہم لے آئے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, خورشید تنویر صاحب کو میں ویلکم کروں گا. خورشید تنویر صاحب نے ہم کو جوائن کیا ہے اور بہت سینئر, میں عموماً صحافیوں کے ساتھ لفظ سینئر لگاتا نہیں ہوں, لیکن ان کے ساتھ لگانا ہے بہت لازمی ہے. اور مطلب جب میں صحافت میں آیا تو یہ مجھ سے بہت پہلے کے بہت سینئر تھے, اور ان کا تجربہ جو ہے وہ صرف صحافت کا بلکہ صحافیوں کی ایکٹیویزم کا بہت زیادہ رہا ہے. اور نتیجے میں ہم بہت سارے سوالات جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں, ہم ان سے کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا صورتحال ہے یہ کہ جو صحافی ہیں وہ دربدر ضرور گھومتے ہیں لیکن وہ اپنے لیڈرز کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, لیڈرز جو ہیں وہ لیڈرشپ رول میں نظر بھی نہیں آتے ہیں. اگر وہ نظر آ رہے ہیں اور صحافی نہ دیکھ رہے ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ معاشرے میں جو ایک تبدیلی آئی ہے جس کے نتیجے میں ڈویژنز ہو گئی عجیب قسم کی.
ابھی سبین نے کہا کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو گئے ہیں, سیاسی ورکر ہو گئے ہیں. مجھے ان کے سیاسی ورکر ہونے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, پرووائڈیڈ کہ وہ پولیٹیکلی کلیئر تو ہوں, انہیں یہ تو پتا ہو کہ مفادات کی لڑائی ہے سیاست, اور ان کے مفاد جو ہے وہ سارے صحافیوں کے مل بیٹھنے میں ہے. تو ملے بیٹھے کیسے؟ اس لیے کہ لیڈرز تو ان کو جوڑتے ہی نہیں ہیں. کیا کہیں گے خورشید تنویر صاحب آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے کچھ ضروری کام تھا گھر سے, اسی لیے میں گھر سے باہر تھا, تو اس سے میں تاخیر سے آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوا. اور خصوصی طور پر عمران شیروانی صاحب کا اور تمام شرکاء کا بہت بہت شکریہ. اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ ایک کوئی ہلکا سا پروگرام نہیں ہے. یہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے اور ریاست سے جڑے ہوئے جو تمام ادارے ہیں, انہوں نے پاکستان میں جو بنیادی انسانوں کو پاکستان کے عوام کو حاصل ہے اس پہ براہ راست حملہ کیا گیا ہے, اور آئین میں دیے گئے تمام دفعات کو آرٹیکلز کے خلاف ایک ایسا بہیمانہ طریقہ اپنایا گیا ہے جس سے ریاست کی جو چوتھی ستون کہلاتی ہے جمہوریت میں, وہ سب سے زیادہ متاثر بلکہ وہ ختم ہو گئی ہے. اور جیسا کہ آپ تمام دوست سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ایک آزاد صحافت کا ہونا لازمی عنصر ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آج ایک بہت بری خبر آئی ہے کہ امت اخبار جو کہ اسلام آباد سے نکلتا تھا گزشتہ 6-7 سال سے, اس کو آج بند کر دیا گیا ہے. اب اندازہ کریں کہ جو ہم تمام دوست اس بات کو سمجھتے ہیں امت اخبار کے بارے میں, کہ امت اخبار جیسا بھی یہاں کے بااثر حلقوں میں, طاقتور حلقوں میں, جو کہ عوام کے پیسوں پہ انہوں نے اپنا اثر بنایا ہے, اور عوام کو پیسوں پر یہ ساری کی ساری ان کی یہ شیخیاں ہیں, تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ دنیا کا یہ واحد ملک ہے, بدقسمت ملک ہے, کہ جہاں پر آئین کی کوئی پاسداری نہیں کی جاتی ہے, جس میں پارلیمنٹ بھی شریک ہے اس جرم میں, جس میں عدلیہ بھی اس جرم میں شریک ہے کہ چوتھے ستون کو اخبارات کو جس طرح دھمکیاں دی جاتی ہیں, اخبارات کا جو گلا گھونٹا گیا ہے, جس طرح صحافی بے روزگار ہوئے ہیں, جس طرح لوگ صحافی اور صحافی کارکن بھوکوں مرے ہیں, خودکشیاں کی ہیں, یہ سب آویزہ ہے تمام چیزیں. پاکستان کی ریاست بظاہر تو خود مجھے ایک مجرم نظر آتی ہے چوتھے ستون کے اعتبار سے. میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر زندہ رہنا ہے اس دنیا عالم انسان میں, تو سب سے پہلے یہاں پر آئین کی پاسداری تمام حلقوں کو کرنا پڑے گا. اگر آئین کی پاسداری نہیں کی گئی تو پاکستان 73 سال پہلے نہیں تھا, اور 73 سال کے بعد بھی پاکستان کا وجود نہیں رہ سکتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں جس دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس خیر کراچی میں ظاہر ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر خورشید بھائی جو پرابلم اس وقت عام صحافی فیس کر رہا ہے, اور میں اس سے پہلے کہ سوال اپنا اٹھاؤں, میں لبنہ جرار نقوی صاحبہ جرنلسٹ ہیں, اور وہ بھی جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارے جو صحافتی تحریکیں ہیں ان کی تقسیم ہوئی ہے, تو ایک KJ میں یہ بھی ہیں اور ایک امپورٹنٹ ان کا رول ہے اس میں. لیکن مجھے میں بات کہہ رہا تھا کہ جو عام صحافی ہے نا, وہ اس وقت یہ سوال یہ نہیں کر رہا کہ یہ ملک بچے گا یا نہیں بچے گا. وہ کہہ رہا ہے اچھا یہ ملک بچے گا, بالکل بچے گا, اور اللہ کرے بچے, لیکن ہم نہیں بچیں گے. نہ ہمارے پاس کھانے کو ہے, نہ ہم اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دے سکتے ہیں, نہ اس لیے کہ نوکری نہیں ہے ہمارے پاس. نوکری جو ہے اگر ہے تو اس میں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور مسلسل تلوار لٹک رہی ہے. ہم اگر بیٹھ کے ان سے, اگر ہمارے لیڈرز ان کو یہ کہیں گے کہ جی پاکستان خطرے میں ہے, یہ بالکل وہ صورتحال ہے جو لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ وہ قوم کو بھوکا اور ننگا دیکھ سکتے ہیں, غلام نہیں دیکھ سکتے, بغیر یہ سوچے کہ بھوکی ننگی قوم تو غلام ہو ہی جائے گی. تو اگر صحافی بھوکا ننگا ہوگا تو پھر صحافت کیسے کرے گا؟ تو ہم کیسے پاکستان بچائیں گے؟ تو ہم پہلے صحافی کو تو امپاور کریں. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ماں سوائے چند لوگوں کے وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ پرابلم جو ہے وہ اتنی براڈ لیول پہ, اتنے میکرو لیول کی پرابلم کو مائکرو لیول پہ جا کے ہینڈل کرنا پڑے گا. میں چاہوں گا آپ بھی
رشاد صاحب بھی اور لبنا آپ بھی، آپ تینوں اس بات پہ بات کریں، لیکن خورشید بھائی آپ کنٹینیو کریں میری اس بات کو لیتے ہوئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ بنیادی بات یہ کہ صحافت کیا چیز ہے. صحافت کا جو میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں جو لوگ الیکٹ ہو کر کے جاتے ہیں اور حکومتی کارندے کے طور پر وہ کام کرتے ہیں، یہ واش ڈاگ کے طور پر انہیں کام کرنا ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا پالیسی مرتب کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ٹیکس کی شکل میں پیسہ جمع کیا ہوا ہے اس کو وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. یہ میں بنیادی طور پر میں یہ بات سمجھتا ہوں. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جب آزادی صحافت یعنی کہ لوگ اخبار کیوں خریدیں گے، ٹیلی ویژن کیوں دیکھیں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب اس کا پتا چلے گا کہ بھئی آپ نے جن لوگوں کو الیکٹ کیا ہے، جن حکومت کو آپ نے بنایا ہے، وہ آپ کے لیے اور آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے صحت، تعلیم، روزگار کے لیے وہ کیا کر رہی ہے. جب یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا تو لوگوں کی دلچسپی اخبارات اور ٹیلی ویژن سے بڑھے گی. اب یہ سلسلہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ پاکستانی معاشرہ اس وقت جو ہے وہ کون سے عذاب ہے جس کا کہ اس سے مقابلہ وہ نہیں کر رہی، اور عذاب کی بھی شکل بہت ایکسٹریم ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں کووڈ-19 کے بعد امریکہ جیسے ملک میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ٹوٹل یعنی 100% جو ورک فورس ہے اس میں سے 40% ایسے لوگ ہیں جن کا کہ فار گڈ ان کے ہمیشہ کے لیے ان کی نوکری ختم ہو گئی. تو پاکستانی جیسے معاشرے میں یہاں پر جو روزگار نہیں ہوگی تو پھر یہاں کیا حشر بنے گا. تو امپلائمنٹ کا معاملہ آپ کے سامنے درپیش ہے. دوسرا ہیلتھ کا معاملہ درپیش ہے، ایجوکیشن کا معاملہ درپیش ہے، اس کے بعد جناب شیلٹر کا معاملہ درپیش ہے، فوڈ کا معاملہ درپیش ہے. یہ ایسے وسیع معاملات ہیں جس کا کہ ہر انسان کا براہ راست تعلق ہے. اگر یہ 5-6 چیزیں انسان کے پاس نہیں ہوں گی تو وہ انسان کے زمرے میں نہیں کہلائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر آزادی صحافت کا معاملہ ہے اور انسانی حقوق کا معاملہ ہے. یہ 5 چیزوں کے بعد جب ریاست کی جو یعنی کہ یہاں سے شروع ہوا 2016 سے کہ جب جسے ڈان لیک کہتے ہیں، میں اسے ڈان لیک نہیں کہتا ہوں، میں اسے ڈان کی خبر کہتا ہوں. وہ ڈان لیک جس کو وہ کہتے ہیں، ڈان کی خبر کو جو 1916 میں چھپی، اس کے بعد سے اس خبر کے اندر جو چیزیں تھیں اس کا فالو اپ بھی چھپا دوسرے اخباروں میں، ڈان نے بھی فالو اپ چھپا. تو اس کے بعد سے یہ آنسلاٹ شروع ہوا. دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایڈیٹر کو کوئی غیر آئینی ادارہ جو آئین کے اندر کام نہیں کرتا ہے، آئین میں اس کے حقوق متعین ہے، اس کے کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھی ایڈیٹر کو فون کرے. اس کے بعد اب نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جو دو باتیں ہیں. ایک PBA پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن ہے جو نیوز چینل کے مالکان کی تنظیم ہے. دوسرا جو سب سے پرانی تنظیم ہے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، جو پاکستان کے اخبارات کے مالکان کی تنظیم. خورشید بھائی آپ کا میرے خیال میں انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے اور فریز کر گیا. میں چاہوں گا لبنا آپ جو بات کرنا چاہ رہی تھیں آپ شروع کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ لیڈرز جو ہیں ہمارے جو یونین لیڈرز ہیں ان کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ میں بھی اب 7 سال سے یونین کے ساتھ ہوں، کچھ خامیاں ہماری ہیں، کچھ کمیاں ہمارے ممبران کی بھی، وہ ہمیں موقع نہیں دیتے کہ ان سے جا کے ہم بات کریں. جیسے کیونکہ میں فیمیل لیڈر ہوں تو میں کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم جینڈر پہ کام کریں، لیکن ہمیں وہاں سے بھی سپورٹ نہیں ملتی. دوسری چیز یہ ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے تھوڑی سی، اور سپورٹ کی ضرورت ہے. جیسے ہم پرانے جو ہمارے یونینسٹ ہیں وہ ہمیں مجھ جیسے کم سے کم جو نئے لیڈرز اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا گائیڈنس دیں، ہمیں تھوڑا سا یہ معلوم ہے کہ ہمیں کہاں کہاں پر جا کے وچ شوڈ بی دا پرائیورٹیز، جو ایشوز ہم جن کو ہم سالو کر سکیں. اب ہماری یہ مسئلہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یونٹی اس بات پہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کی نوکری جاتی ہے اور ہم اکثر میں جا کے ان سے کہتی ہوں کہ آپ آئیے ہم چلیں ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں اور ہم آپ کو لیگل بھی سپورٹ دیں گے، تو وہاں سے مجھے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ کیس آپ کیجیے ہم نہیں کریں گے. میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایز اے انڈیویجول میں
या मेरी जो यूनियन है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, आपको खुद ही रजिस्टर कराना पड़ेगा केस, जिस पे वो हमसे बहुत ही उनको अफसोस होता है कि आप तो कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए। मुझे लगता है मीडिया में हमारे जो ज़्यादातर वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट, हमें अपने बेसिक राइट्स ही नहीं पता है, तो वो चाहते हैं कि कोई और आके उनके मसाइल को हल करे। जहाँ तक मेरा अभी तक तजर्बा रहा है, रिशाद आपको ज़्यादा इसमें बताएंगे, मुझे अफसोस ये होता है कि हम अक्सर ये देखते हैं अपने सोसाइटी में भी, हम ये देखते हैं कि कोई और आके मसाइल हल करे, तो कोई नहीं करेगा, और इसका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है कि बहुत सारे में से अभी मैंने पिछले साल में देखा कि काफ़ी यंग जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स दे लॉस्ट द लाइफ, क्योंकि उन पे इतना प्रेशर पड़ा, एकदम से नौकरी चली गई, ना उनको ये मालूम था कि कहाँ से वो हेल्प मांग सकते हैं, ना उनको पता था उनके राइट्स क्या हैं, कि HR वाले तो उनको कोई राइट्स बताते नहीं, यूनियंस भी शायद इस चीज़ को नहीं अब तक सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकी, या क्या हमारी कमियां हैं कि हम उनको बेसिक राइट्स नहीं बता पा रहे कि अगर आप अपने राइट्स की खड़े हों, दूसरों के लिए तो आप खड़े हो जाते हैं, वो स्टोरी बन जाती है, लेकिन हमारी तो ना मौत स्टोरी बनती है, ना हमारी कोई प्रॉब्लम स्टोरी बनती है, हमें खुद ही सॉल्व करने चाहिए। तो यहाँ ये मुझे नहीं लगता। रिशाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इमरान जी इमरान, मैं इसमें कुछ कहना ये चाह रहा हूँ, जो बिल्कुल सबीन आगा की बात को मैं बिल्कुल आगे ये बढ़ाऊंगा कि देखिए, बेसिकली आपको एक कम से कम एक हिम्मत वाला इंसान, एक दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान तो होना चाहिए कि आप लोगों की चीज़ों को अगर फील कर रहे हैं, उनके मसाइल, उनके इस्तेसाल जो उनके हुकूक के हो रहे हैं, आप फील कर रहे हैं उसको, आप दिन रात अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, लेकिन आप उस फोरम को ज्वाइन नहीं करना चाहते, अगर कोई यूनियन है वहाँ उसके हाथ मजबूत नहीं करना चाहते, नज़रों में नहीं आना चाहते मालिकान के, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है जो मैं शुरू से देखता हुआ आया हूँ। मुझे मैं एक वाक़या छोटा सा सुनाऊंगा जो रोज़े रेशन की तरह मुझे याद है इमरान, और उसमें मुझे याद है आप भी थे, जो हमारे एक जो लिफ्ट मैन थे जिस इदारे में मैं और आप काम करते थे, जिससे मैंने अपना करियर शुरू किया, उस इदारे में जो एक लिफ्ट मैन थे, वो जो आए एक दिन और उनसे मैं रोज़ हाथ मिलाता था, तो हाथ उनका इतना गर्म था, एक दिन तो मैंने उनसे कहा कि तुम क्यों आए हो, इतना बुखार है? तो उन्होंने कहा कि मैं डेली वेजेस पर हूँ और कल मैं नहीं आया था, तो मुझे कहा गया कि अगर एक दिन और नहीं आओगे तो तुम्हें निकाल देंगे, तो मैं आया हूँ वहाँ, इसीलिए आना पड़ा। तो अगले दिन फिर हम जब दफ्तर आए तो लिफ्ट के ऊपर उनकी ऑबिचुअरी का नोटिस लगा हुआ था, उनकी डेथ हो गई। तो मुझे याद है कि यू वर विद मी इन द लिफ्ट, इमरान शेरवानी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कहा, इमरान ये इस्तेसाल की हद है, एक बंदा मर गया तो क्या लोग कुछ नहीं करेंगे? तो मुझे याद है आपने मुझे कहा कि रिशाद ये होगा जब तक यूनियन नहीं होगी, और मैंने वाकई कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि इमरान यूनियन क्या होती है? तो आपने बताया कि 10 आदमी कम से कम चाहिए, अगर वो एक हम ख्याल लोग एक उस पर साइन करते हैं, फिर यूनियन रजिस्टर होती है। तो फिर उसके बाद मैं उस धुन में लग गया, और फिर अगर आपको याद हो हम सब ने भी मिलके वहाँ यूनियन फॉर्म की और फिर उसके मेंबर बने। तो अब वो यहाँ पे भी इतने साल के बाद डॉन में जब मैं आया तो शफीउद्दीन अशरफ, जो बहुत ही ग्रेट आदमी थे, वो ज़ाहिर है उस वक्त हयात थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे उनकी, उन्होंने मुझे पहले 3-4 साल नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 साल के लिए हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने चौथे साल मुझसे कहा, मैं सेक्शन हेड था और हूँ, और मैंने फॉर्म भरा प्रेसिडेंट का, और मैंने इलेक्शन जब मैं लड़ने जा रहा था तो HR के एक बहुत सीनियर साहब हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपको डॉन के जो मालिकान हैं उन्होंने इतनी इज्जत बख्शी है कि आपको यहाँ पे उन्होंने सेक्शन हेड बनाया, और आप कंट्री हेड हैं अपने स्पोर्ट्स के, तो आप क्यों ये फॉर्म भर रहे हैं, आप क्यों ये लड़ने जा रहे हैं? उन्होंने मुझे PC होटल में बुलाया। तो मैंने कहा कि देखें, एक बात तो ये है कि कुछ तो मेरी भी काबिलियत होगी जो मालिकान ने मुझे सेलेक्ट किया, और मैं ये अल्लाह पे मामला छोड़ता हूँ कि अगर वो नहीं इस काबिल हूँ तो हटा देंगे, लेकिन कुछ मैं बदलते रंग देख रहा हूँ अब डॉन के, और मैं ज़रूर शफीउद्दीन अशरफ के साथ आऊँगा। तो टॉप ऑफिस बेयरर्स में कोई भी और सहाफ़ी नहीं था जब मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हूँ, 8 साल हो गए। तो अब ये हिम्मत दिखाने की भी बात है, इसकी बात है कि आप फील किस तरह करते हैं वर्कर्स के लिए, आगे तो आएँ, अपने राइट्स के लिए कम से कम लड़ें, तो फिर एक साथ हम ख्याल लोग मजबूत करेंगे यूनियन को, तो मालिकान भी पीछे हटने पे मजबूर होंगे और गवर्नमेंट्स भी। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें इजाफा करूं, अगर आपको याद हो कि उस इदारे में, मैं तो नाम ले सकता हूं खैर,
जब द न्यूज़ में बैठ के हमने यूनियन बनाई, और बेसिकली ये 3 लोग थे जो इस पागलपन में कूदे थे, रिशाद, मैं और शहजाद अमजद। शहजाद अमजद जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों को शुरू करने और दुरुस्त सिमत में ले जाने। तो हम, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ कही थी उस वक्त कि हम ख्याल से मतलब हमारा सिर्फ ये है जो इस बात को समझें कि यूनियन की अफादियत क्या होगी हम लोगों की जिंदगियों में। वरना उस वक्त हमने, अगर आपको याद हो रिशाद, हमने हर डिपार्टमेंट जाके कहा कि आप अपनी मर्जी से हमें कोई आदमी दे दीजिए। उसमें बिल्कुल वो लोग भी आए जो बिल्कुल दाएं बाजू के थे, जो मजहबी दाएं बाजू के थे वो भी आए, जो सियासी दाएं बाजू के थे, एमक्यूएम सपोर्टेड थे वो भी आए। हर किस्म का आदमी हमारे साथ आया, और सिवाय एक आदमी के जिसको बारे में हमारा तजर्बा था कि वो एंटी वर्कर एक्टिविटीज करता रहा है पहले डॉन में। डॉन से वो साथ आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, और मुझे पता चलेगा उनको वो अपोज करेंगे, और हमने एक आदमी को अपोज किया था। बाकी हमने सबसे कहा था आप जो लोग कहेंगे हम उनको अपनी यूनियन में शामिल करेंगे। तो जो पहला जो शेड्यूल बना था वो उसमें ये नहीं था कि जी हम चूंकि तरक्की पसंद लोग हैं तो हमारे हम ख्याल लोगों को नहीं। असल चीज ये थी कि जो सहाफ़ी हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ये सोचे कि यार मिलकर लड़ने में हमारा फायदा है। और जैसे खुर्शीद भाई पहले बात कर रहे थे कि ये मुल्क जो है ये बिल्कुल डूबने की सूरत की तरफ जा रहा है। तो बात ये है कि सहाफत मुल्क को, माशरे को, सियासत को, जमहूरियत को बचाती है। अगर आप वो बचाना चाहते हैं तो पहले आपको जो उसका बेसिक जो यूनिट है सहाफ़ी, उसको बचाना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे, आप सच को सामने आने से रोकेंगे, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते सच को। मैं सिर्फ अरबाब इक़्तिदार की बात नहीं कर रहा, आम आदमी सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर आप ये करेंगे, आपको सच नहीं पता, आपको चाहिए ही नहीं सच। आप कहते हैं छोड़िए जनाब सच में क्या रखा है, हम पैलेसीज में रहना चाहते हैं। ये अगर रवैया होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। सबीन बहुत देर से खामोश बैठी है, मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात इनसे भी करूँ। लेकिन सबीन, आपने भी, अब इस वक्त आप फ्रीलांसर हैं लेकिन आपने काम किया है, इदारों में काम किया है, आपको अंदाजा होगा कि इन इदारों में भी जो जर्नलिस्ट होते हैं इनकी अब जो सूरत हाल है वो ये कि कंपटीशन ज़्यादा है, कॉमरेडरी कम है। ये क्या ट्रेंड है? क्या इसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से है कि पैसा अब बहुत ज़्यादा मतमय नज़र है, या इसमें कुछ और भी अवामिल है? पूरा माशरा ही बढ़ गया है, राइट लेफ्ट को भूल के लोग पता नहीं कहाँ अजीब कहीं और चले गए। राइट लेफ्ट, तो अगर किसी से आप पूछें कि राइट की डेफिनेशन क्या है, राइट कहाँ से आया है, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, और लेफ्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से है, तो जो अनफॉर्चुनेटली अपने आप को लेफ्ट कहते हैं, या जो उनको ये या राइट कहते हैं, उनको खुद को ये नहीं मालूम है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है और क्यों करता है। ये जो आप बात हम कर रहे हैं इस वक्त, जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू, ये मैं काफ़ी देर से बहुत सारी चीज़ें मैं सुन रही थी। बहुत हिम्मत है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर बड़ी हिम्मत मौजूद है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं। मगर मुझे एक बात बताइए, मैं एक बड़ा क्लीशेड सा जो है, मैं थोड़ा सा पहले वो रिशाद साहब जो कह रहे थे उसको जो है मैं उसके ऊपर एक थोड़ा सा कमेंट देना चाह रही थी, बहुत ही ज़्यादा एहतराम के साथ कि मैं तो बड़ी, मेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है, मैं तो खुल के लिखती भी हूँ, मैं खुल के बोलती भी हूँ, मैं किसी की परवाह भी नहीं करती हूँ। रेकलेस होने में और बहादुर होने में बड़ा फर्क है, वो फर्क मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, तो वो मैं हूँ, ठीक हो गया। सो बट मैं क्लीशे टर्म यूज करती हूँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम ये कह रहे हैं कि जो ये जर्नलिस्ट्स हैं वो अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और वो आगे आएं और वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहें और अपने राइट्स के बारे में, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि राइट्स सब ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मुझे तो अपने राइट्स मालूम हैं, बिल्कुल मालूम है। मुझे जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC से निकाला गया तो तमाम लीगल चीज़ों को टिक किया गया और आखिर में 11 जो लोग निकाले गए थे, उन 11 लोगों को जो है वो कहा गया कि जी डाउन साइजिंग की जा रही, और पाकिस्तान में और इंडिया में। तो डाउन साइजिंग को हम
हमें मालूम है कि वो उन्होंने हमें सेलेक्ट किया था, हमारी जो हम आउटस्पोकन थे या जो हमारी स्टोरीज ज्यादा अच्छी होती थी, और जो वहां पर नेपोटिज्म चल रही थी, जो लोग नेपोटिज्म कर रहे थे, जिन लोगों को रखा गया था, जो जर्नलिस्ट नहीं थे, नॉन जर्नलिस्ट, सबको जो है उन्होंने इंटैक्ट रखा। और जो मेरे जैसे जर्नलिस्ट थे, जो फील्ड के बोनाफाइड जर्नलिस्ट थे, मुझ समेत इस्लामाबाद से उन्होंने कराची समेत 11 लोगों को निकाला, और उन्होंने अपनी तमाम लीगल चीजों को टिक किया, हमें काम कर देना छोड़ दिया, हमें हमारी स्टोरीज का जो आउटफ्लो था, आउटपुट था, वो कम हो गया, और फिर फाइनली उन्होंने कहा जी ये आपका टर्मिनेशन लेटर है और आप जो है वो हमने डाउन साइज ही। अब मुझे ये बताइए, मैं आती हूँ रिशाद साहब के पास, मुझे मालूम है वहाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैं आती हूँ रिशाद साहब के पास क्योंकि रिशाद साहब एक रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को, और मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ और मैं बहुत ताकत वाली हूँ और मुझे अपना राइट पता है, मुझे मालूम है कि ये गलत ज्यादती हुई है मेरे साथ, इन्होंने मुझे जानबूझ के निकाला है, मैं उसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट में प्रूव कैसे करूँ। नंबर 1, लेबर लॉज के तरफ हम आते हैं, जब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखूंगी बीबीसी के अंदर, तो उसमें तमाम इदारे अपने पास रखते हैं हायरिंग फायरिंग का राइट, उसको मैं कैसे चैलेंज करूंगी। राइट मुझे पता है ये लेबर लॉ के खिलाफ है, सब कुछ है, मगर वहां सब कुछ लीगल चल रहा है, तो मैंने हिम्मत भी पकड़ी, सब कुछ किया। अच्छा, अब मैं पहुंच गई, चलें फाइल कर लेते हैं। फिर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हमारी अपनी फील्ड के अंदर जो है वो एग्जांपल्स मौजूद हैं, जर्नलिस्ट की जो एक प्रेस क्लब में भी आते हैं हमारे बलोच साहब, तो मेरा हाल है 25-30 साल जो है उनको लगे, मुझे टाइम फ्रेम याद नहीं है, उनको भी ऐसे ही निकाला गया था, वो कोर्ट लिटिगेशन में गए, आज वो सफेद बालों के साथ अब कहीं जाके 30 साल बाद उनको इंसाफ मिला। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दैट इज व्हाई इंडिविजुअल विल नॉट कम टू यू। रिशाद साहब आपके पास नहीं आएगा इंडिविजुअल, क्योंकि उसे मालूम है कि ना आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी हिम्मत जरूर, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों के हिम्मत बंधाते हैं, हमें फख्र है आपके ऊपर, हम फख्र से आपका तस्करा करते हैं कि जी हम रिशाद महमूद की फील्ड से हमारा ताल्लुक है, रिशाद साहब हमारे सीनियर कॉलीग हैं और हमारे उस्तादों में से हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वही उस्ताद जब आगे पहुंचता है तो हम सिर्फ नारे लगा के वहां पर कोर्ट में, मैं 40 साल बाद शायद मैं कब्र में होंगी, तब कहीं जाके मुझे पता चलेगा कि बीबीसी की जो लिटिगेशन में ले गए थे, हम एक हाइपोथेटिकली बात कर लेते हैं या किसी भी इदारे को, तो जी वो बात मान ली गई है और वो सबीन आगा नाउ रीइंस्टेटेड, तो सबीन आगा का तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है, वो तो जी कब्र में जा चुकी है। सर देखिए ये बात, ये हमें बिल्कुल हिम्मत पकड़ने की, मैं नहीं गई, मुझे कहा अच्छा, मुझे लग रहा है कि हाँ, एक सेकंड रुकिएगा सबीन, एक सेकंड, मैं ये आपकी इस बात पे जल्दी से, इसलिए मुझे लग रहा है कि खुर्शीद भाई जो हैं वो चूंकि अजान हो चुकी है, लिहाजा वो उनकी दो तरफ अब उनके ध्यान बटा, तो मैं इधर वापस लाऊं। दो सवाल, अभी एक बात जो है लुबना ने भी कही और एक बात जो है सबीन ने भी कही, आप जाते हैं अदालत में, कैसे जाते हैं, क्या इंडिविजुअल ही जाएगा या ये फीजे जो है वो अपने मेंबर्स के बिहाफ पे जाके लड़ सकती है? लड़ती आइए, पहले भी लड़िए। ये जो सिचुएशन है, मेरे पास भी, हमने एक ईमेल एड्रेस दिया था, अभी भी हम लोगों से कहते हैं उस पर बताएं, हमारे पास कुछ केसेस जमा हुए हैं, ये जो केसेस हैं इनको ही जमा करके क्या क्लास एक्शन के तौर पे पीएफयूजे जाके इनिशिएटिव ले सकती है? इंडिविजुअल तो नहीं लड़ सकता, इंडिविजुअल के लिए तो बहुत मुश्किल है लड़ना, दुनिया सही कहती है, लड़ना उनको पड़ेगा, लेकिन वो खड़े होके, उनकी हिम्मत नहीं है, वो यूनियन में इसीलिए आते हैं कि यूनियन उनके लिए लड़े। अगर यूनियन कहे उनसे कि भाई आप लड़े, हम आपके साथ खड़े होंगे, तो फिर वो लीडर हुए ना, फिर यूनियन तो नहीं लीड कर रही है। जी भाई। हाँ, असल में बुनियादी बात यह है कि जाहिर है सबीन ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। असल खराबी इतनी मास स्केल पे है कि आपको पता है कि लेबर लॉस में, यहाँ रिशाद महमूद बैठे हुए हैं, 1 हफ्ते के अंदर डिसीजन देने का है, फैसला देने का है केस में। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की जो यूनियन थी, उन्होंने एक जलसा किया प्रेमिसेस के अंदर, मॉडल कॉलोनी के पास है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ रुपया भी छपता है, सब कुछ होता है। ये 1974 का वाक़या है।
ٹھیک ہے. یونین کے سیکریٹری پر سیکورٹی پرنٹنگ پریس کی انتظامیہ نے FIR درج کرائی کہ انہوں نے باہر سے لوگوں کو بلا کر کے یہاں پر جلسہ کیا اور امن عامہ کے خلاف کام کیا, اور اس کو پلی بنا کر کے ایک کمیٹی بنا دی کہ بھائی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. کمیٹی نے انویسٹیگیٹ کیا, کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ گلٹی پائے, اور انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا. اس کو سسپینڈ کیا وہاں کی یونین کے جنرل سیکریٹری کو, یامین صاحب ان کا نام تھا, انتقال ہو گیا. 1974 سے انہوں نے اپنے اس کیس کو موو کیا. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 1998 میں اس کیس کا مقدمہ اس کیس کا فیصلہ آیا, اور جو زیادتی کی گئی اس کیس میں, سوائے ڈان اخبار میں محمد ریاض صاحب رپورٹر ہوتے تھے جن کے پاس لیبر کی بھی یونین کی بیٹ تھی ان کے پاس, ہم نے ان سے کہا کہ یہ کیس ان سے ملوایا یامین صاحب سے, انہوں نے وہ خبر لکھی. یعنی جو ڈیسیجن آیا دنیا میں, ڈیسیجن ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کا فیصلہ دیا اس میں یہ دیا کہ کیونکہ اب یامین صاحب سپر اینویشن کراس کر چکے ہیں, لہذا وہ بیک بینیفٹس کے اب وہ حقدار نہیں ہے. فیصلہ 24 سال کے بعد آیا, اور تمام بیک بینیفٹ جو آئین اور قانون کا حصہ ہے وہ اس سے بھی انہیں نہیں دیا گیا. تو یہ اس ملک میں بہت بڑی خرابی ہے کہ نہ کوئی آئین ہے نہ قانون. اس کے لیے میں بتاؤں کہ اب یہاں ساری بات ہو رہی ہے نا, مختلف یونینز بن گئی ہیں. دیکھیے, وی آر این پارٹس آف پارشل آف دس سوسائٹی. جرنلزم اور جرنلسٹ ناٹ این آئی لینڈ. جیسی سوسائٹی رہے گی اس کا پرتو پاکستان کے تمام معاشرے, اس کے تمام سیکشنز پہ اس کو نمایاں ملیں گے. تو جرنلزم کو ایک آئی لینڈ نہیں ہے نا, جرنلزم یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میرے جیسا بوڑھا آدمی بھی, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آخر وقت تک اللہ پاک مجھے جدوجہد میں رکھنا, اور صحیح جدوجہد کے لیے مزدوروں کی خدمت کے لیے رکھنا. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں, یہ اس طرح کا ہوتا رہتا ہے. لیکن ہمیں ایک یونٹی کی طرف سے, اب ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے صحافیوں کی اور صحافی کارکنوں کی, ہمیں ایک تلوار کی دو دھاری تلوار سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے. نمبر ایک, ریاست جو کہ پیسہ روک کر کے بیٹھی ہے, تقریباً وہ 7 ارب روپے ہیں کس کے اشتہارات کی مد میں جو حکومت پاکستان کو ادا کرنی ہے. دوسرا جو ہے, ہم پر دوسرے تلوار کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے پاکستان کے مالکان اخبارات. یہ دونوں کی گٹھ جوڑ میں کہوں گا, ریاست کے انسٹیٹیوشنز کی, حکومت کی گٹھ جوڑ, اور اس کے بعد APNS اور PBA کی گٹھ جوڑ. اب میں یہاں پر معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا سب کچھ معلوم ہے. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک جب یہ کہیں کہ ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, یہ بات قابل فہم ہے؟ یہ بات قابل فہم ہے؟ نہیں ہے. تو جب اس لیول پہ, یعنی کہ جس کا کاروبار دنیا کے تمام ملکوں میں ہے, ہم 8 مہینے سے سال بھر سے لوگوں کی تنخواہ نہیں ملی. ظاہر ہے اس میں اس تکلیف دہ صورتحال میں پہنچنے میں صحافیوں کی یونٹی کا بھی بہت اہم رول ہے. ظاہر ہے صحافی, اب جیسے شبین نے کہا نا کہ میں کیسے, بھائی شبین یعنی اس کا قانون یہ ہے پاکستان میں, لیبر لاز ہیں, اس کے اندر یہ کہ اگر کسی CBA کا کوئی, اگر یونین کا کوئی رکن ہے جس کے خلاف کوئی غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہوتا ہے تو وہ لکھ کر کے یونین کو دیتا ہے کہ صاحب میرے ساتھ یہ ہے, آپ میرا مقدمہ لڑیں. پھر اس کے بعد یونین اس مقدمے کو لڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تمام چیزیں. اب یہ پتہ ہے لینا پڑے گا اس آدمی کو, پھر یونین ہاں جس کے خلاف, ہاں جس کے انتظامیہ نے کاروائی کی, پھر وہ لکھ کر کے بتائے دے گا, وہ ایک جس کو اپنی CBA یونین کو دے گا. ایک چیز اور کلیئر کریں, ہم یونین ادارے کی یونین کی بات کر رہے ہیں یا صحافیوں کی یونین کی بات کر رہے ہیں؟ بیکاز PFUJ جو ہے وہ ادارے کی یونین نہیں ہے, وہ تو صحافیوں کی دونوں. ہاں اچھا, اب دیکھ لیجیے, ہاں یہ دونوں پہ ایک ہی طرح کا اطلاق ہوگا. مثال کے طور پر جیسے سبین کا کیس ہے نا, وہ کسی بھی یونین کے, تو KUJ کی ممبر بھی نہیں ہے, لیکن وہ لکھ کر کے دیں گی کہ میں صحافی ہوں, میرا یہ شعبہ ہے, میں کام کرتی, تو KUJ کے سیکریٹری کے نام خط لکھیں گے اور کہیں گے کہ میرا مقدمہ آپ لڑیں, وہ خط کے ساتھ. پھر وہ KUJ کو یہ اختیار حاصل ہوگا, PFUJ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ جب KUJ کے لیڈر یہ کہیں کہ آپ کے ہاں جو 80 لوگ نکالے گئے ان میں سے 56 لوگ ہمارے ممبر نہیں ہیں, لہٰذا ہم آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے,
اور جو شخص گیا وہ خود KUJ کا ممبر, PFUJ کا ممبر ہے, اس کو یہ کہا جائے, اور یہ KUJ کے اس وقت کے صدر نے, جو وہ نہیں ہے موجود, لہٰذا میں ان کا نام نہیں لوں گا, یہ انہوں نے کہا پریس کلب میں بیٹھ کے بات کہی. میں چونکہ اس وقت وہاں ڈائریکٹر نیوز تھا اور میں نے ریزائن کیا تھا اس پہ, لہٰذا میں تو آ کے نہیں لڑ سکتا تھا نا, میں تو مینجمنٹ کی طرف سے, مینجمنٹ کا ایسا ہو کہ میں نے ایز اے پروٹیسٹ ریزائن کر دیا, میں تو نہیں کر سکتا تھا. لیکن باقی لوگوں کو ہم نے بھیجا کہ آپ جائیے. KUJ کے لوگوں نے ان کو یہ جواب دیا, KUJ کے جو ہمارے یہ غلط کیا. ہاں تو جب یہ غلط کر رہے ہیں ہمارے رہنما تو پھر کدھر دیکھیں, پھر وہ بیچارہ جو ایک نہیں لیکن اگر ہم شیروانی صاحب, اگر ہم صحافی رہنماؤں کو اگر ہم اس کو کہہ کے چھوڑ دیں گے, ان کو بے نقاب کرنا ہے, ان کے بارے میں بات کرنی ہے لوگوں کو کہ بھئی آپ دیکھیں کہ ان کو صحافیوں کے یہ سربراہ ہیں, لیڈر ہیں یہ ان کو, اور وہ ہمیں ہمارے اس کام کو جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مینجمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے. تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں, بتائیں نا کہ ہم اصل میں سبین نے BBC میں بیٹھے ہیں, آپ 3 لوگ بیٹھے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس اس وقت کراچی کے جو صحافی اور جو دوسرے میڈیا ورکرز ہیں جن کو کووڈ کا کہہ کر نکال دیا گیا, ان کے کتنے کیسز آپ لوگوں کے پاس یا آپ لوگوں کے علم میں ہیں کہ آپ کیا ہاں ہمیں پتا ہے اتنے لوگوں کے ساتھ برا ہو چکا ہے؟ اصل میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ظاہر ہے میں کسی بھی یونین کا عہدیدار نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ تو یعنی کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر اور سیکریٹری بنائیں گے, اور رشاد محمود بنائیں گے اپنے یہاں کے دان کی پاکستان ریل ورکرز یونین کے بارے میں, وہ بتائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جدوجہد کر کر کے تمام چیزوں کو آگے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. قوانین, اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ شاید اخباری صنعت سے تعلق جو قانون ہمارے پاس موجود ہے, میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں اتنا اچھا قانون صحافیوں اور اخباری کارکنوں کے لیے کہیں نہیں ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں صحافیوں کی یونین بنانے میں, وہاں کے آئین سازی میں مدد کی, اس کے بعد غیر صحافیوں کی یونین بنانے میں PFUJ نے مدد کی. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی PFUJ کی قیادت نے وہاں یونین سازی میں وہاں 2 یونین بنی, ایک نان جرنلسٹوں کی یونین بنی اور ایک جرنلسٹوں کی یونین بنی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ یہ سارے کا سارا کام PFUJ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. PFUJ کا ایسٹ پاکستان یونٹ موجود تھا پہلے سے, انہیں کو وہ تو 71 ڈسمنٹلمنٹ کے بعد تو ختم ہو گیا نا وہ. تو میں 71 کے بعد ظاہر ان کے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے ہم سے پھر رابطہ کیا, ہندوستان والوں نے ہم سے رابطہ کیا, میں خود اس کا گواہ ہوں. 80s میں ہندوستان کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا. یہ بات جیسے کہ آپ نے کہا نا, اب یہی اس لیے یہ بات میں رشاد صاحب سے پوچھوں گا. رشاد صاحب, کیا آپ کے پاس ان لوگوں کے حقائق موجود ہیں؟ ابھی ہم نام نہیں لیں گے ان کا کسی کا, لیکن کیا وہ کچھ حقائق موجود ہیں جن کی ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بات آگے لے جائی جائے؟ جی اچھا عمران, اس میں بالکل فرینکلی کہ اللہ کا شکر بھی ہے کہ ڈان میں کم از کم جو ہماری سیریز آف میٹنگز ڈان کی مینجمنٹ سے ہوئی تھیں, اور کچھ اس میں ہم نے ڈیفینیٹلی سندھ گورنمنٹ کا یہ ڈائریکٹیو بڑی فورسفلی یوز کیا کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کووڈ کے دوران میں آپ جاب لیس نہیں کر سکتے کسی کو, ویدر دے مینٹ اٹ اور ناٹ, دیٹس انادر تھنگ, لیکن ہم نے کافی فورسفلی اس کو یوز کیا. تو کم از کم جرنلسٹ میں سے کسی کو بھی اب تک کووڈ کے نام پہ نہیں نکالا گیا, ایک آدمی کو بھی. لیکن مارکیٹنگ میں ڈیفینیٹلی وہ ڈاؤن سائزنگ مارکیٹنگ میں ہوئی ہے, وہ کووڈ کے نام پہ نہیں ہوئی, وہ اس پہ ہوئی کہ مارکیٹنگ کی جو ایگزسٹنگ ٹیم ہے وہ بزنس نہیں لا رہی. اب میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ جو خورشید تنویر صاحب الیبریٹ کر رہے ہیں اور جو سبین نے سوال پوچھا کہ جتنے بھی لوگ 8 لوگ مارکیٹنگ سے نکالے گئے, ان 8 کے ان میں سے 3 سے ہم ملنے گھر پہ بھی گئے, اور باقی 5 لوگوں کو ہم نے آفس میں پکڑا. وہ سارے لوگ, ایک آدمی انڈیویجولی آگے نہیں آیا, کیونکہ پتہ چلا کہ وہ اپنے طور پہ ایک میں یہ نہیں کہوں گا کہ گولڈن ہینڈ شیک, لیکن ایک قسم کا ہینڈ شیک لے کے ضرور گئے. 1 سال کی سیلری, 6 مہینے کی, وہ اس پہ آگے کیوں نہیں آئے؟ ایک صاحب آگے آئے اور وہ تقریباً مشکل سے 20-25 دن میں کہنے لگے مجھے کوئی اور جاب مل گئی, میں اس کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتا, تو میں اس کو واپس دے رہا ہوں. تو اب وہ ان کو ہم نے کنونس کیا, لیکن وہ آگے نہیں آئے. جو میں ایک آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ خورشید تنویر صاحب بالکل اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈان میں ورکرز میں واقعی چند ایسے لوگ تھے جو بڑی جامع مردی سے کھڑے رہے. جب ان کو نکالا ڈان نے, وہ کھڑے رہے, انہوں نے کہا
کہا کہ چاہے اس میں 8 سال لگیں چاہے 10 سال لگیں. اچھا یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی بہت بڑی خرابی ہے کہ اتنا ٹائم کیوں لکھتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سبین کہ جسٹس ڈیلیز جسٹس ڈینائڈ, لیکن یہ جوڈیشل سسٹم کی خرابی ہے. ان لوگوں نے مقدمے جو کیے فائل ان کو یونین نے بیک کیا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ریٹائرمنٹ کے وقت اچھے اچھے صحافیوں کو 10 لاکھ روپے ملے تو وہ جو ورکرز تھے جنہوں نے مقدمے لڑے ان کو 32 لاکھ روپے ملے. میں آپ کو ان کی وہ دکھا سکتا ہوں شیٹ. کم از کم 6 ایسے لوگ ہیں 32 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک روپے وہ لے کے گئے, کیونکہ انہوں نے دے اسٹوڈ بائی دیئر دس تھنگ, اور وہ انہوں نے بالکل کورٹ میں چیلنج کیا. تو ہمت کی بات میں وہاں کر رہا ہوں کہ آپ ثابت قدمی سے کھڑے تو رہیں. آپ کو یاد ہے کہ دا نیوز میں جو ہمیں کانٹریکٹ ملتا تھا اس کی پہلی نمبر 1 کلوز یہ تھی, نمبر 1 کلوز, کہ پاکستان کا کوئی لیبر لا آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا. وہ میں نے ذاتی طور پہ رشاد محمود نے خود افتخار چودھری کے ہاتھ میں دیا کہ سر ذرا یہ کانٹریکٹ تو دیکھیں. ظاہر ہے میں اس وقت ڈان میں آ چکا تھا, لیکن میں نے ان کو دیا کہ سر یہ کانٹریکٹ ملتا ہے وہاں سے صاحب سے منگوایا. تو اس وقت انہوں نے افتخار چودھری نے جنگ گروپ کے مالک کو, نمبر 1 مالک کو انہوں نے بلایا کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کوئی چاند کا لا, مریخ کا لا اپلائی ہوگا, پھر پاکستان کا لیبر لا اپلائی نہیں ہوگا. اتنا شرمندہ کیا انہوں نے ان کو. اور انہوں نے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب سے کہا کہ آپ مالکان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا پہلا ورق الٹ کے نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کہ یہ کس نے لکھا اور کس نے اپروو کیا. عبدالحفیظ پیرزادہ نے. انہوں نے کہا آپ اس وقت مالکان کے کھڑے ہیں, تو وہ عبدالحفیظ پیرزادہ کے پاس سوائے بکنے جھانکنے کے کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ بالکل ہمارے یہاں کی ظاہر ہے یہ کانٹرڈکشن ہے. آپ ایک KUJ کو میں ذرا سا ان سے بات کروں, آپ ایک KUJ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا کیسز ہیں لوگوں کے, کچھ فگرز آپ کے پاس پرسنلی یا آپ کی یونین کے پاس جن کے لیے آپ کو لڑنے کی ضرورت ہے؟ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں سوال وہی ہے کہ جو لوگ اس کووڈ کے نام پر جن کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, ان میں سے کچھ لوگوں کے نام تو آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے نا بھئی. آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں, آپ کے پاس لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہوں گے, یا اگر نہیں کر رہے تو یہ بھی بڑے المیہ کی بات ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ہیں کچھ نام آپ کے پاس, آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ممبران میں سے کون لوگ ہیں جو بیچارے سفر کر رہے ہیں اس وجہ سے؟ نام کافی ہے ہمارے پاس, اور انہوں نے ہم کچھ لوگوں کو ویسے نکالا اتنا نہیں کیا ہے اس نام مطلب کووڈ کہہ کے, تو کسی کو ظاہر ہے ہم KUJ نے خود ہی جا کے ان سے مطلب باقاعدہ جا کے ان لوگوں سے ان کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ بتائیے آپ کو چاہیے. تو وہ انفارچونیٹلی ظاہر ہے حالات ایسے ہیں, زیادہ تر ممبرز وانٹ ہیلپ ان دا فارم آف سم گڈس. تو شروع میں تو ہیلپ کی KUJ نے, لیکن کوئی اس پہ نہیں آتا کہ اگر کسی کو ابھی ریسنٹلی ایک صاحب فارغ کیا گیا ہے تو ان سے ہم نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کریں, مگر نہیں مجھے پھر کہیں نوکری نہیں ملے گی. کووڈ سے ان کو کہتے مجھے کووڈ سے تو وہ نہیں ہے, لیکن ان کے ٹیم میں کافی لوگ تھے ان کو کووڈ ہوا تھا اور گھر پہ بیٹھے تھے, نکالا نہیں انہیں, مگر انہیں جو بیمار تھے جو افیکٹڈ تھے ان کو یہ ضرور ڈر تھا کہ اب اگر ہم نہیں آئیں گے واپس تو ہماری نوکری جا سکتی ہیں. تو ان سے ہم نے سجیسٹ یہ کیا تھا کہ آپ چلیں, ہم ول ٹاک ٹو یور مینجمنٹ, آپ لوگ کو ہم یہ ری انفورس کرائیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو لوگ جو ہیں وہ ایک تو ظاہر ہے ویک ہو گئے, ہمیں مسلسل نوکریوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اب کووڈ آ گیا تو لوگ ویسے ہی ڈر گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یونین جو ہے وہ اور پرو ایکٹیو ہونی چاہیے, جبکہ میں اس میں خود ہوں, مگر ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو ٹیک سم اسٹیپس دیٹ ہیو ٹو بی آؤٹ آف دی باکس. دیکھیے بہت سے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے گھر بیٹھ کے کام کریں اور تھوڑا سا اسٹاف ہے جو آئے گا اور کام کرے گا. جو لوگ کام کر رہے تھے آ کر دفتر میں, ان میں اور جو لوگ جن کو گھر بٹھایا گیا ان میں آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ جب ان میں سے کسی کو کہا گیا اچھا یہ صاحب بھی آئیں گے, تو پتہ چلا کہ گاڑی میں بٹھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ان کو گاڑی میں نہیں بٹھائیں گے, اس لیے یہ اتنے دنوں سے تو گھر بیٹھے تھے, اب ان کو گھر ہی بیٹھے رہے. تو جب صحافی آپس میں اور میڈیا ورکر آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے, یہ تھوڑا ذاتی کی سچویشن ہے. یونین اس میں آگے بڑھ کے لوگوں کو جوڑنے میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. کیا کہتی ہیں لوگ؟ میں میرے خیال میں کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. میں نے ابھی یہ ریسنٹلی جو واپس جا رہے ہیں لوگ, کچھ لوگ جانا نہیں چاہ رہے مگر ان کو فورسفلی لے کے جایا جا رہا ہے. میں نے ایک لائر صاحب سے بات کی تھی, میں نے کہا تھا کیونکہ لیبر لاز میں ہمارے جرنلسٹ نہیں آتے تو اس میں ذرا پرابلم ہوگی. تو مطلب
that is something that we need to understand کہ پھر ہم کس طرح جا کے ہم کس طرح ان کو وہ دیں ایک سپورٹ یا ان کو ہمت. لیبر لاز میں جرنلسٹ اس لیے نہیں آتے کہ خود جرنلسٹ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے خود اگر ہم پہ نہ لگایا جائے تو ہوگا نا, ورنہ لیبر لاز میں نہیں عمران شیروانی صاحب نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیے میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں کہ رشاد محمود صاحب اسپورٹس ایڈیٹر ہیں ڈان کے, میں خورشید تنویر ڈان کا سب ایڈیٹر تھا, میں 3 دفعہ وہاں یونین پہ الیکٹ ہو کر کے آیا ہوں. رشاد محمود 4تھی دفعہ الیکٹ ہو کر کے آئے یا 3ری دفعہ الیکٹ ہو کے آئے. تو یہ تو بیسک بنیادی بات ہے, معلوم ہے. ایسا نہیں سوائے ایڈیٹر کے, نیوز پیپر انڈسٹری میں ایڈیٹر کے, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں کوئی قانون اب تک نہیں بنی ہے. ہم 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن حکومت ہمیں قانون سازی کرنے کے لیے ہماری مدد نہیں کر رہی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جرنلسٹ جو ہے اٹ از ویری پارٹس اینڈ پارشل آف دا ٹریڈ یونین. میں نے آپ کی مثال دی کہ ہم رشاد محمود بیٹھے ہیں, وہ یہ اسپورٹس ایڈیٹر ہیں ڈان اخبار کے اور وہ یونین کے سیکریٹری ہیں. ہاں سب پر اپلائی ہوتے ہیں, یہ کنوٹیشن بالکل غلط. ایک بات. دوسری بات میں بتاؤں, جو پاکستان میں لیبر قوانین ہیں اس کے اندر خورشید تنویر اپنے حواس میں رہتے ہوئے اسٹیمپ پیپر پر لکھتا ہے کہ میں خورشید تنویر اپنے ہوش حواس میں لکھتے ہوئے میں ڈان اخبار میں 5 روپیہ روزانہ پہ قانون پہ کام کروں گا اور میرے لیے کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ میں لکھ کر کے سائن کر کے ہوش حواس میں انتظامیہ کو حمید ہارون کو دے دوں. اس کی قانون کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون پاکستان کا بالکل مختلف ہے. جو بیسک رائٹس ہیں ہوش حواس میں دینے کے باوجود وہ سیٹ اسائڈ ہوگا, جیسا کہ ابھی انہوں نے رشاد محمود نے جیسے ابھی کہا کہ ایسا کوئی قانون نہیں, چاہے جس طرح کی مینجمنٹ جو کو بھی لکھ کر کے دے میں اس کو لکھوں, لیکن اس میں قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون بالکل مختلف ہے اس کے لیے. ہاں تو یہ بات ہمیں یونین کرنے والوں کو, جو یونین چلا رہے ہیں یوجز چلائی ہیں, ان کو بنیادی باتوں کا ادراک ہونا چاہیے, ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. اسی لیے لبنہ نے پہلے یہ کہا تھا کہ بھائی جو ہمارے سینئر ہیں وہ آ کے ہماری مدد کریں اس کو چلانے میں, اور یہ بات بالکل صحیح لبنہ نے کہی. یہ یونین لیڈرز نے نہیں کہا ہے, یہ آپ کے لائرز نے بتایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک مخصوص لا ہونا چاہیے میڈیا جو جرنلسٹ ان کے لیے. لیبر لاز اپلیکیبل ہیں بہرحال, اور میں بالکل آخری میں تمام آج سے نہیں 70-60 سال سے ہو رہا ہے اپلیکیبل ہے, اور یہ درجنوں مقدمات کے فیصلے سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہمارے حق میں ہے. سپریم کورٹ کے درجنوں ججمنٹ ہمارے حق میں ہے. کہ جرنلسٹ کیا لگتا ہے پاکستان میں اب جو صحافت جا رہی ہے وہ لوگوں کو گھر بیٹھ کے کام کرایا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ سبھی فری لانس ہو جائیں گے, کسی کی نوکری کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی, کسی کی روٹی روزگار کا کچھ نہیں پتا ہوگا کہ کل کیا ہوگا. ہم سب ایک انفارمل اکانومی کا حصہ ہوں گے, اور اس انفارملٹی کے نتیجے میں سچ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جس کے نہ جو ہمیں جتنے میں بیچ سکے ہمیں بیچے گا. ہم بالکل جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوں گے, اس لیے کہ ظاہر ہے آمدنی وہی ہوگی, کوئی سسٹم نہیں ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ہے؟ نہیں, مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. جی سبین مجھے ایسے نہیں لگتا ہے عمران صاحب. میں تھوڑی سی میں کافی میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں, فورتھ رائٹ ہوں, لیکن میں ساتھ ساتھ پیسمسٹک نہیں ہوں, آپٹمسٹک ہوں. کیونکہ وہ آپٹمزم کیوں ہے؟ آپ کی وجہ سے, خورشید صاحب کی وجہ سے, لبنہ کی وجہ سے, رشاد صاحب کی وجہ سے, اور ہم جیسے جو ہیں جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, جو احساس رکھتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھے ایسے نہیں لگتا کہ ہوگا. دیکھیں ہمیں ہمارے پاس ایک اگر پلیٹ فارم ہے, ہمارے اندر سمجھ ہے, تو ہم اپنے ان ساتھیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں جیسے میں نے کیا. میں 8 سال سے فری لانسنگ کر رہی ہوں. میں نے کیا کیا, یہ میں ایک ٹپ دے رہی ہوں ایز اے سولوشن کے طور پر اپنے ان تمام صحافی ساتھیوں کو, خواتین کو بھی مردوں کو بھی, کہ دیکھیے ایز اے جرنلسٹ آپ کے پاس بہت ساری ٹرانسفریبل سکلز ہیں. جرنلزم کا مطلب صرف سٹوری فائل کرنا نہیں ہوتا ہے. جرنلزم آپ کی ریسرچ کی سکل کو ہون کرتا ہے. جرنلزم آپ کی جو ہے ترجمے کی سکل کو ہون کرتا ہے. جرنلزم آپ کے
कम्युनिकेशन के लेवल को बढ़ाता है, आपकी नेटवर्किंग को बढ़ाता है, जर्नलिज्म आपकी मीडिया रिलेशंस की आपकी जो समझ है उसके हवाले से उसको बढ़ाता है। जर्नलिज्म आपको बहुत सारे जो है वो, चूंकि आप बीट्स पे काम करते हैं, आपको लॉ की समझ होती है, आपको क्राइम की समझ होती है, पॉलिटिक्स की, ये वो तमाम ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं कि अगर ये इदारे आपको नौकरी से निकाल भी दें, मेरा सर्वाइवल मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इन तमाम ट्रांसफरेबल स्किल्स को मैंने, अगर आप बाइलिंगुअल हैं, हमारे बहुत सारे साथी ट्राइलिंगुअल हैं, वो टेट्रालिंगुअल हैं, भाई वो पता नहीं, मैंने तो 4-4 6-6 जबानें, आप अपनी जबानों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी इन तमाम स्किल्स, ट्रांसफरेबल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए काम पकड़ सकते हैं। ये वो जो हिम्मत, जिस हिम्मत की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये है वो हिम्मत जिसे हमें पकड़ना है, हमें उस बबल से बाहर आना है। कोई सच नहीं बोला जा रहा, कहीं नहीं बोला जा रहा, ना बोलने दिया जाएगा आपको। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना काम भी करें, आप अपना ब्लॉग लिखें, आप अब तो बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, आप व्लॉग बनाएं अपना, लेकिन इसकी कोई इसकी इकोनॉमिक्स वो नहीं है जो हमारी इकोनॉमी थी, जिस तरह हम लोग, हमें एक सस्टेन्ड इनकम होती थी, डिजिटल इकोनॉमी में नहीं है, सोशल मीडिया में वो नहीं है। जी जी जी, उधर ही आ रही हूँ। देखिए, nobody said that life was easy, किसी ने आपसे नहीं कहा, किसी के पास भी, इवन मैथमेटिक्स के अंदर भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता है। ये हम बात कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर सकते। सर्वाइवल आपको करना है, जिंदा आपको रहना है। ट्रांसफरेबल स्किल्स के लिए आपको खुद ट्रेनिंग लेनी होगी बहुत सारी, और अब तो बहुत सारी फ्री आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, डिजिटल ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। आप हिम्मत पकड़िए, आप जाइए, आप उनको सीखिए और इम्प्लीमेंट। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, मैंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है, लेकिन हम ये कर सकते हैं। मेरी मिसाल आपके सामने मौजूद है, मैं ऐसा कर रही हूँ। मैंने दूसरे वो वाला काम नहीं किया जो लिटिगेशन वाला था, क्योंकि मुझे पता था आई वुड हैव लॉस्ट, बट आई डिड एवरीथिंग टू सर्वाइव एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्वाइविंग वेरी वेल। तो ये वो चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। इकोनॉमिक्स वैसी नहीं होगी। देखिए, 20,000 रुपीज इज बेटर देन जीरो इनकम। तो अगर आपको 2 लाख रुपए मिल रहे थे, उसकी जगह अगर आपको 20,000 पहले महीने मिले हैं, 10,000 दूसरे महीने, आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। सर्वाइवल आपको करना है। शुक्रिया सबीन आगा साहब, आपका बहुत बहुत खुशी। तनवीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिशाद महमूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लुबना जर्रान नफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस्मा अल करीम साहबा जिन्होंने हमें पहले ज्वाइन किया था, और बावजूद उनके इंटरनेट कनेक्शन का मसला था, इस वजह से उनको ड्रॉप होना पड़ा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा उन सारे सहाफ़ियों का शुक्रिया जिन्होंने हमसे वादा किया था कि वो ज्वाइन करेंगे, मगर किसी न किसी वजह से वो नहीं ज्वाइन कर सके। ये एक बहस ऐसी है जो ख़त्म नहीं हो रही है। हमने कहा था कि ये इस सीरीज़ का दूसरा वेबिनार है। पहला हम जो नफ्सियाती मसाइल थे सहाफ़ियों को जो हो रहा है, स्ट्रेस जो हो रहा है उसको काउंटर, वो पहले हमने मरहम पर बयान किया। फिर हमने कहा कि अच्छा ये तकलीफ हो क्यों रही है, उसको आज बैठ के थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। नाकाफ़ी है वैसे ये। हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कुछ वकला को अपने साथ शरीक करें और उनके साथ बैठ के देखें कि लीगली हम क्या कर सकते हैं। और फिर हम उसके बाद वाले में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो सियासी लीडरशिप है उनको भी, और जो मालिकान है उनके भी कुछ लोगों को, और जो लोग मिलकर ये लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं सहाफ़ियों से हट के, उनको भी बिठा के कर सकें। पर्पज़ ये नहीं है कि एक बड़ा अच्छा और सैर हासिल बहस हो जाए। पर्पज़ ये है कि जिन बेचारों के साथ बुरा हो रहा है उनमें से कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाए तो क्या ही कहने। और अगर ये हो सकेगा तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो बस यही मुझे कहना है, और आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।